شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا. تمام احباب درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. یہاں آپ کے شہر میں آیا تو ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ ہم بھی پنجابی ہیں، سندھی ہیں، اور مولانا سے گفتگو کرتے ہوئے ابھی پتہ لگا کہ اس علاقے کا نام مالوا ہے. مالوا ایک خطے کو بولتے ہیں، وہ ایک ضلع نہیں ہوتا، اس میں بہت سارے شہر ہوتے ہیں. تو ہم جس شہر میں رہتے ہیں وہ بھی مالوا ہے. لدھیانہ، فیروز پور، پٹیالہ، سرہند، راجپورہ، وہ بھی مالوا ہے. تو اس نسبت سے سب سے پہلے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان اقدس میں کسی مالوی نے کہا ہے کہ جتھے میرے حضور دے قدم لگے صلی اللہ آواز نہیں آئی اچھی طرح، صلی اللہ کہ جتھے میرے حضور دے قدم لگے اس تھاں ورگی کوئی تھاں نہیں ہو، تے جس دیاں قسماں عرش تے رب کھاوے اس نام ورگا کوئی نام نہیں ہو، تے جیڑی میرے حضور دا منہ چومے. شاعر عکاسی کرتا ہے ایک خاتون کی جو نبی علیہ السلام کے چہرے کو بار بار بوسے دیتی ہے. کہنا جتھے میرے حضور دے قدم لگے اس تھاں ورگی کوئی تھاں نہیں ہو، تے جس دیاں قسماں عرش تے رب کھاوے اس نا ورگا کوئی نا نہیں ہو، تے جیڑی میرے حضور دا منہ چومے اس ماں ورگی کوئی ماں نہیں ہو. چلو چلیے جالیاں ہیٹھ بئیے او دی چھاں ورگی کوئی چھاں نہیں ہے. کہ سلام پیش کیا ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو. وہ کہتا ہے کہ ہو لاکھوں سلام اس آقا پر، ہو لاکھوں سلام اس آقا پر، ظلم لاکھوں جس نے توڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکون، طوفانوں کے رخ موڑ دیے. اس محسن عالم نے دنیا میں کیا کیا نہ دیا انسانوں کو، دستور دیا، منشور دیا، نئی راہیں دی، نئے موڑ دیے. پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں موجود ہیں، اور آپ علیہ السلام نے اپنے دین کی تبلیغ شروع کی ہے، لوگوں کو بتانا شروع کیا ہے. تو آپ علیہ السلام ایک گلی میں سے گزر رہے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اس گلی میں ایک دروازے کے اوپر جو باہر دروازے میں گھر کا حصہ بنا ہوا ہے باہر کا، وہاں ایک غلام آٹا پیس رہا ہے، گیہوں پیس رہا ہے، لیکن اس کی آنکھوں سے زاروں قطار آنسو جاری ہیں. محمد علیہ السلام نے اس غلام کو رک کے پوچھا ہے کہ بھائی تو کام بھی کرتا ہے، روتا بھی ہے، روتا کیوں ہے تو؟ کیوں رو رہا ہے؟ تو اس غلام نے نبی علیہ السلام کو، وہ جانتا نہیں تھا، اور آپ حضرات کو شاید اس بات کا علم نہیں ہے کہ جو لوگ نبی علیہ السلام سے پہلی دفعہ جن کی ملاقات ہوتی تھی یا جو پہلی دفعہ نبی علیہ السلام کو دیکھتے تھے، وہ اپنے پاس سے نبی علیہ السلام کا ایک نام رکھ لیتے تھے. اساتذہ اکرام بیٹھے ہیں، حدیث کی کتابیں پڑھیں، پیارے نبی علیہ السلام کا جو حلیہ مبارک ہے وہ ایک دیہاتی عورت ام معبد نے بیان کیا ہے.
उम्मे माबद के घर जब नबी अलैहिस्सलाम गए, सैयदना अबू बकर सिद्दीक साथ में थे, उसके घर में कुछ देर क़याम किया, उनके घर में बकरी का दूध दोया गया। लेकिन शाम को जब अबू माबद आया तो उसने उम्मे माबद से कहा कि उम्मे माबद, आज तो मेरे घर की हवा बदली हुई है, अजीब सी खुशबू है, अजीब सी रौनक है, रंगत तब्दील हो गई है, क्या हुआ हमारे घर में? आज क्या कोई आया था? मेरे घर में आज रौनक ही रौनक नजर आ रही है। नबी अलैहिस्सलाम वापस जा चुके थे, ये हिजरत के दौरान का वाकया है। तो उम्मे माबद को जब अबू माबद ने पूछा ना, घर में ये तब्दीली कैसे, ये रौनक कैसे, ये रिज़्क का इजाफा कैसे, ये खुशबुएं कहां से आ रही हैं, तो उम्मे माबद जो है 1 मिनट के लिए परेशान हुई। क्यों? क्योंकि जब नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए थे, जब सैयदना अबू बकर सिद्दीक साथ में थे, उम्मे माबद नबी अलैहिस्सलाम को देखने के बाद इतनी हैरान हुई कि नबी अलैहिस्सलाम के सिर्फ ज़ाहिरी हुस्न को, आप अलैहिस्सलाम के फैज़ को देखने के बाद नाम पूछना भूल गई। तो जब अबू माबद ने पूछा, उम्मे माबद आज घर में ये रौनक कैसी है, ये इतना ज्यादा दूध कैसे आया, ये बकरियों में इतनी खुशी कैसी है, ये घर के अंदर खुशबू कहां से आ रही है? तो उम्मे माबद ने फौरन अपने पास से एक नाम रखा, कहने लगी, अबू माबद, आज हमारे घर पे मुबारक आया था। जिन लोगों को नबी अलैहिस्सलाम का नाम पहली अट्रैक्शन में नहीं पता लगता था, वो प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम का नाम अपने पास से रखते थे। इधर भी इन्होंने रखा। अक्सर लोग कहते थे कि ये प्यारी सूरत वाले, तो इस गुलाम ने रोते हुए कहा कि ये प्यारी सूरत वाले, मैं आपको जानता तो नहीं हूँ, अलबत्ता मैं जिसका गुलाम हूँ वो मुझे मारता है और मुझे बुखार है, क्योंकि उसने कह रखा है कि ये सारी रात में अनाज पिस जाना चाहिए। मैं रोता इसलिए हूँ कि जिस्म में दर्द भी हो रहा है, चक्की भी चलानी है, तो मैं तो इसलिए परेशान हूं, इसलिए मैं रो रहा हूं। सुनो मुसलमानों, प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया उस गुलाम को, फरमाया फिक्र ना करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। वो गुलाम कहता है कि नबी अलैहिस्सलाम जब भी चले गए, अभी मेरे ज़हनो ख्याल में कोई बात अभी आई नहीं, लेकिन अलबत्ता जब मैं ये सोचने लगा कि इस रास्ते से बहुत से लोग गुजरते हैं, मुझे रोता हुआ देखते हैं, कुछ रुकते हैं, कुछ पूछते हैं, कुछ पूछने के बाद चले जाते हैं, लेकिन आज ये कौन है, इन्होंने मुझे पूछा है और मेरी मदद का वादा करके गए हैं। अभी ये सोच ही रहा है कि प्यारे पैगंबर नबी अलैहिस्सलाम वापस तशरीफ लाए, एक हाथ में खजूरें, एक हाथ में गर्म दूध का प्याला, और उसको बिठाया चक्की से हटा के, उसको खजूरें खिलाई, दूध पिलाया, फरमाया तेरा बिस्तर जो है ना, इस पे आराम कर ले। गुलाम ने फिर पूछा था कि ये प्यारी सूरत वाले, मैं आराम तो कर लूंगा, ये चक्की कौन चलाएगा, सुबह को तो आटा पिसा हुआ देना है। तो आपके नबी, कायनात के नबी, हम सब के प्यारे आका नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि आप आराम कीजिए, आपकी जगह चक्की हम चला देते हैं। ये 1-2 दिन नहीं, कई दिन तक। और ये सिर्फ इसलिए नहीं कि जिसके लिए चक्की चला रहे हैं उसे मुसलमान बनाना नहीं, ये साहिब खुल्क़ अज़ीम है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी। एक बंदा मक्कातुल मुकर्रमा के देहात से अपने ऊंट बेचने के लिए आया। वो मक्कातुल मुकर्रमा पहुंचा, मंडी में ऊंटों की बोली लगाई गई, ऊंट सारे के सारे बिक गए। वो बड़ा खुश हुआ। अब जिस बंदे ने ऊंट खरीदे उसको कहता है कि चलो मुझे मेरे ऊंटों के पैसे दे दो। तो जो बंदा ऊंट खरीदने वाला है वो उस आदमी को कहता है कि पैसे आज तो नहीं मिल सकते, कल आपको दूंगा। अब जब कल हो जाती है, वो उसके घर जाता है कि पैसे दे दो ऊंटों के। वो कहता है आज इंतजाम नहीं हुआ, कल दूंगा। कल करते करते 5-6 दिन का अरसा निकल गया। गरीब आदमी जानवर लेके आया था। उस दौर में कौन सा सराय बनी हुई है, कौन सा गली कूचों में होटल बने हुए हैं। अब बड़ा परेशान है कि जिस बंदे ने ऊंट खरीदे वो पैसे नहीं दे रहा है। तो उसने पता किया उस इलाके में कि यहां पर ऐसे लोग कौन से हैं, कौन यहां प्रधान है, कौन यहां बड़ा चौधरी है, कौन यहां बड़ा सरदार है जो मेरे पैसे दिलवा दे। अब जब उसने लोगों से पूछा तो लोगों ने कहा ये जो बैतुल्ला है जिसका लोग तवाफ करते हैं, इस बैतुल्ला में जाओगे तो एक तरफ 10-15 लोग रोजाना बड़े रेशमी कपड़े पहन के बैठते हैं, बड़े बड़े कालीन बिछा के बैठते हैं। वो मक्के के चौधरी हैं सारे के सारे, वो सारे मक्के के सरदार हैं। तुम उनके पास जाओ।
اب وہ بندہ مرتا کیا نہ کرتا، وہ سیدھا بیت اللہ میں گیا، اس نے دیکھا واقعی کہ صبح کا وقت ہے، قالین بچھے ہوئے، بہترین بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہاں بیٹھے ہوئے گپے مار رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں۔ اس نے ان کے پاس جا کے فریاد لگائی تو وہاں امیہ بیٹھا ہوا تھا، عتبہ، عبداللہ بن جدان، ابو لہب، بڑے بڑے دشمن جو محمد رسول اللہ کے ہیں، وہ وہاں بیٹھے ہوئے۔ اس بندے نے جا کے اپنی فریاد لگائی تو امیہ سب سے آگے بیٹھا تھا۔ امیہ نے مسکراتے ہوئے اس کو کہا کہ ہاں بتاؤ کس نے پیسے مار رکھے ہیں، کیونکہ یہ دلال ہے، اس کا کام ہے کمیشن پہ پیسے دلوانا۔ تو اس نے تو خوشی سے کہا کہ ہاں بتاؤ تمہارے پیسے کس نے مار رکھے، ہم تمہیں تمہارے پیسے دلوا دیں گے۔ تو جب اس نے یہ بات کہی تو اس نے کہا جی وہ جس بندے کو میں نے اونٹ بیچے ہیں اس کا نام جو ہے ابو جہل ہے۔ جب اتنی بات امیہ نے سنی تو زیر لب مسکرانے لگا، ہنسنے لگا، کہتا اچھا، کیونکہ اس بندے کو تو پتہ ہی نہیں کہ ابو جہل تو ان کا گورنر ہے، ان کا چودھری ہے، ان کا بڑا ہے، مکے کا موجودہ حکمران ہے، یہ سب اس کے چیلے۔ تو امیہ کے دل میں ایک شرارت آئی، اس کے ذہن میں ایک شرارت آئی۔ اس وقت اس نے کیا کیا، اس نے اس بندے کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ وہ دیکھو بیت اللہ کے ساتھ ٹیک لگا کے سفید کپڑوں میں جن کو دیکھ رہے ہو، جن کو سفید کپڑوں میں دیکھ رہے ہو ان کے پاس چلے جاؤ۔ یعنی اس نے ہمارے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ ادھر جاؤ ان کے پاس، وہ تمہارے پیسے دلوا دیں گے۔ اور یہاں ایک بات سمجھ لیجئے کہ امیہ محمد رسول اللہ کا بدترین دشمن ہے، لیکن اس کا بھی اس بات پر یقین ہے کہ در رسول پر اگر کوئی گیا فریاد لے کے تو اس کی فریاد سنی جائے گی۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ محمد رسول اللہ کے دربار میں جا کے فریاد کرے اور اس کی فریاد سنی نہ جائے۔ اس نے اس لیے کہا کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فریاد کرے گا اور میرے آقا علیہ السلام فریاد پوری کرنا چاہیں گے، اور ابو جہل رسول اللہ کا دشمن ہے، اور جب ابو جہل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا ہوگا تو ابو جہل ظلم کرے گا، ہم کھڑے ہو کے تماشا دیکھیں گے۔ یہ امیہ کی نیت تھی۔ جب امیہ نے یہ ارادہ کیا تو وہ بندہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا۔ اب میں نے آپ کو پہلے کہا کہ جو پیارے نبی علیہ السلام کو پہلی مرتبہ دیکھتا تھا تو امیہ نے اس ارادے سے اس کو نبی علیہ السلام کی طرف بھیجا کہ لڑائی ہو جائے۔ اب وہ جب نبی علیہ السلام کے پاس گیا، وہ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھتے ہی اس نے کہا پیاری صورت والے میں آپ کو سلام کرتا ہوں۔ محمد رسول اللہ نے دو باتیں اس کو کہی، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور فرمایا کہ میں تو تجھے پریشان مسافر دیکھ رہا ہوں اور چہرے سے لگتا ہے کہ تم بھوکے بھی ہو۔ اب اس بندے نے کہا ہاں کہ میں پریشان بھی ہوں، بھوکا بھی ہوں۔ پیارے نبی علیہ السلام اٹھ کے کھڑے ہوئے، فرمایا تیری مشکل بعد میں سنیں گے، فریاد بعد میں سنی جائے گی۔ اس کو گھر لے گئے ہیں، اس کو جا کے کھانا کھلایا، منہ ہاتھ دھلوائے۔ جب اس کی وضع قطع درست ہو گئی، پوچھا ہاں بھائی کیا بات ہے بتاؤ؟ تو اس نے کہا جی میں نے اونٹ لاتا ہوں وہاں سے، گاؤں والوں سے وہاں سے لاتا ہوں، کمیشن کے اوپر بیچتا ہوں، کچھ پیسے مجھے بچ جاتے ہیں، کچھ جن کا سامان ہوتا ہے ان کو دے دیتا ہوں۔ اب اونٹ بیچے، یہ ابو جہل نام کا ایک چودھری ہے میرے پیسے نہیں دے رہا۔ پیارے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا چلو ہم تمہارے پیسے دلوا دیتے ہیں۔ پتہ یہ لگا کہ غریب کے ساتھ چل کے اس کا کام کروانے جانا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ علیہ السلام چل پڑے، اس کو لے لیا بندے کو ساتھ میں۔ امیہ نے ایک جاسوس لگا دیا پیچھے ہی کہ دیکھتے رہنا، جب لڑائی شروع ہو ہمیں بتانا تاکہ ہم بھی اس میں شامل ہو جائیں۔ اب پیارے پیغمبر علیہ السلام پہنچے، ابو جہل کا دروازہ کھٹکھ رہا، وہ باہر نکلا اور فرمایا کیا بات اب غریبوں سے بھی دھکا کر رہا ہے، اب مظلوموں کے ساتھ بھی پنگے، اس بندے کے پیسے مار لیے، جلدی لاؤ رقم لاؤ۔ تو ابو جہل بھیگی بلی کی طرح
اندر گیا اور ایک تھیلی پیسوں کی، دیناروں کی، جو اس وقت کی مالیت ہوگی وہ لے کے آیا، اس بندے کو پکڑا دی، فرمایا دوبارہ کسی غریب کے ساتھ ایسا دھوکہ نہ کرنا۔ اتنا کہہ کے نبی علیہ السلام اس غریب کو لے کے واپس چل پڑے۔ ادھر اس جاسوس نے جا کے امیہ کو کہا کہ تمہارا چودھری تو آج بھیگی بلی بن گیا رسول اللہ کے سامنے صلی اللہ علیہ وسلم، آج اس کی نہیں چلی۔ ادھر نبی علیہ السلام اس بندے کو کیا کہہ رہے ہیں؟ پیارے پیغمبر علیہ السلام اس بندے کا کام کروانے کے بعد فرماتے ہیں کہ اب اگر تمہیں اجازت دیتے ہو مجھے تو میں چلا جاؤں اور تم بھی اپنے گاؤں چلے جاؤ۔ کسی نے کہا ہے کہ خود ہی بھیگ دیں، خود ہی کہیں کہ منگتے کا بھلا ہو، دیتے بھی خود ہی ہیں۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو لوگ مانگنے کے لیے آتے تھے، امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم سب کی ماں ان کو کچھ دیتی تھی، کبھی کھجوریں، کبھی کوئی سامان، کبھی کوئی کپڑا، وہ آگے سے دعا کے دیتے تھے ان کو، تو امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اندر سے دعائیں دیتی تھی۔ کسی نے کہا کہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ام المومنین وہ تو آپ کچھ دیتی ہیں اس لیے دعائیں دیتے ہیں۔ فرمایا پھر کیا ہوا، ہم ان کو سامان بھی دیں گے، دعائیں بھی دیں گے، تاکہ وہ اس گھر سے دو چیزیں لے کے واپس لوٹ دیں۔ اب نبی علیہ السلام نے جب اسے کہا تو اس نے پھر کیا کہا آگے سے، کہنے لگا پیاری صورت والے، آپ نے مجھ پہ اتنا احسان فرمایا، اتنا کرم فرمایا، میں تو آپ کا نام پوچھا نہیں ابھی تک، آپ کا نام کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے کہا کہ مجھے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، میں اللہ کا سچا نبی ہوں۔ تو اس بات کو سننے کے بعد اس نے کہا کہتا ہاں میں جب سے اس زمین پر آیا ہوں مجھے بہت سارے لوگوں نے کہا کہ ہمارے شہر میں ایک اللہ کے نبی آ گئے لیکن تم ان سے ملنا نہیں۔ کہنے والوں نے وہ کہتا کہ ایک بات سچ کہی تھی، وہ مجھے بار بار کہتے تھے کہ ان سے مت ملنا، اگر کوئی ان سے مل لیتا ہے تو پھر وہ انہی کا ہو جاتا ہے۔ تو کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب تو میں نے آپ کو دیکھ لیا، اب دیکھنے والے نے بھی سچ کہا تھا کہ اگر کوئی ان سے مل لے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو جائے گا۔ کہ لگا آپ مجھ کو کلمہ پڑھا لیجئے، پہلے آپ کی غلامی اختیار کروں گا، اس کے بعد پھر اپنے گھر تک جا کے مال والوں کا مال ان تک پہنچاؤں گا۔ حاتم طائی کی بیٹی کو جس دن گرفتار کر کے وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین سے کہیں لڑ پڑی تھی، اس کو گرفتار کر کے جب لایا جا رہا تھا تو پیارے پیغمبر علیہ السلام نے دور سے اسے دیکھا تو نبی علیہ السلام نے اپنی رحمت والی چادر اتاری اور ایک صحابی کو دی، فرمایا دوڑ کے جاؤ اس بیٹی کا سر ڈھانپ دو۔ جس شخص کو چادر دی گئی اس نے مشورتاً کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ رحمت والی چادر ہے، طٰہٰ یاسین والی چادر ہے، مدثر والی چادر ہے، آپ یہ چادر رہنے دیجئے، میں اپنی چادر سے اس بیٹیا کا سر ڈھانپ دیتا ہوں۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام ناراض ہوئے، فرمایا آج تو یہ بات کہہ دی، اس بات کو کان کھول کے سن لو کہ بیٹی صرف بیٹی ہوتی ہے، چاہے وہ اپنی ہو یا پھر کسی اور کی۔ حاتم کی بیٹی کیونکہ حاتم سے اللہ راضی تھے، خود پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا حاتم خدا تس بادشاہ تھا، اللہ اس سے راضی تھے۔ نبی علیہ السلام کی مبعوث ہونے سے کچھ عرصہ پہلے اس کا انتقال ہوا تھا، تو حاتم کی بیٹی نے راستے میں یہ سوچا تھا کہ مجھے مدینے میں لے کے جا رہے ہیں، میں جا کے نعوذ باللہ ایسے سوال کروں گی، کیونکہ حاتم کی بیٹی ہوں۔ وہ کہتی ہیں کہ جب رحمت والی چادر میرے سر پر ڈالی گئی، جب میرا جسم ڈھانپ دیا گیا تو میری آنکھوں سے زاروں قطار آنسو جاری ہو گئے اور میرے دل نے کہا کہ حاتم کی بٹیا یہ کسی ریاست کے بادشاہ نہیں ہے، یہ تو پوری کائنات کے دلوں کے شہنشاہ بن کے تشریف لے کے آئے۔ نعرہ تکبیر! نعرہ رسالت! اب حاتم کی بیٹی جب نبی علیہ السلام کے پاس آئی تو یہ نبی علیہ السلام نے یہ طریقہ اس دن یہ بھی ساتھ میں سکھا دیا۔ پہلے کوئی کام ہوتا تھا صحابہ سے مشورہ ہوتا تھا، اب کیونکہ بٹیا آئی ہے میرے ساتھ جتنے لوگ ہیں سب کو رہا کیا جائے۔ دربار رسالت سے رہائی کا صرف حکم نہیں ہوا، ان کے لیے سواریوں کا حکم، ان کے لیے نئے کپڑوں کا حکم، ان کے لیے ذات راہ کا حکم، ان کے لیے سامان کا حکم، اس بٹیا کے لیے زیورات کا حکم، کیونکہ نبی علیہ السلام نے قیامت تک کے انسانوں کو بتانا تھا کہ اگر کبھی کسی کے گھر کوئی بیٹی آ جائے تو پھر اس کو خالی واپس نہیں لوٹایا جاتا۔
हातिम की बेटी घर पहुंची, उसने जाके अपने भाई को कहा, जनाब अदी को, वो अदी तू भागा फिर रहा है, मोहम्मद तो रसूलुल्लाह से मिल ले, मैं देख के आई हूँ वो दुनिया के बादशाह नहीं है। अब अदी ने एक अजीब बात अपनी बहन को कही, कहने लगा, बहना मैं ठीक है तुम उनसे मिल के आई हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन मैं जब जाऊंगा मैं नबी अलैहि सलाम के घर जाऊंगा, उनका महल देखूंगा, उनकी कोठी देखूंगा, लोग मस्जिद में मिलते हैं, मैं पहले घर देखूंगा, उनका रहन सहन देखूंगा, उसके बाद फिर मैं नबी अलैहिस्सलाम के बात को मानूंगा। तो हातिम की बेटी ने कहा, ठीक है भाई, आप जब आपका दिल चाहे। वो एक अरसे के बाद पहुंचा मस्जिद नबी अलैहिस्सलाम में, प्यारे पैगंबर नबी अलैहिस्सलाम बैठे हुए, हातिम का बेटा आया, उसका नाम अदी है। आप अलैहिस्सलाम ने दूर से देखा, वो फरमाया, अदी आ यार, तेरा इंतजार था। अब अदी तो घबरा गए कि मैं तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कभी मिला नहीं, ये मेरा नाम कैसे जानते। अभी जब बैठे आके नबी अलैहिस्सलाम से मुसाफा हुआ, नबी अलैहिस्सलाम ने हाथ पकड़ा, उठ के खड़े हो गए, फरमाया, तेरे साथ गुफ्तगू घर पर होगी, मस्जिद में नहीं की जाएगी। अब प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम अदी बिन हातिम को अपने घर ले गए। हैरान रह गया, एक ही कमरा है जिसको दो हिस्सों में बांटा गया, खजूर की दीवारें, खजूर की छत, खजूर की चटाई। अदी बिन हातिम ने नबी अलैहिस्सलाम के पास बैठे, खजूरें पेश की गई, दूध पेश किया गया। जब थोड़ी मुद्दत गुजरी, वक्त थोड़ा सा गुजरा, तो प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने कहा, अदी मुलाकात का वक्त खत्म हो गया, अब आप तशरीफ लेके जा सकते हैं। अभी इतनी बात कही तो अदी ने मुखलसाना कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आया तो वापस जाने के लिए था, लेकिन खुदा की कसम जैसे आपसे मिल लिया, मैं वापस नहीं जाने वाला। अदी बिन हातिम दाई रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हलफ लिया वहां पर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जान निछावर करने का। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम जब मक्कातुल मुकर्रमा में थे और उन्होंने इरादा किया हिजरत का, अल्लाह की तरफ से जब हुक्म आया तो वो खाना काबा के दरवाजे पर पहुंचे और उस्मान बिन तला को बुला के उन्होंने कहा कि इब्ने तला जरा चाबी दो, मैं चाहता हूं अल्लाह के घर में 2 नफिल नमाज अदा कर लूं। तो इब्ने तला ने उस दिन जरा सख्त बात कही थी, उसने कहा नऊज़ुबिल्लाह कि आपकी जगह अगर कोई कुरैश का बच्चा भी आ जाए तो मैं उसको चाबी दे दूंगा, आपको चाबी दूंगा। सुने, हमारे प्यारे नबी अलैहिस्सलाम बड़े जुर्रत वाले नबी थे, इस्तिकामत वाले नबी थे। सुने क्या कहा उस्मान बिन तला को, ये नहीं कहा कि पुरानी जान पहचान है, ये नहीं कहा कि तुम हमें बचपन से जानते हो, ये नहीं कहा कि कबीला एक है, ये नहीं कहा कि एक ही शहर में रहते हैं, एक ही मोहल्ले में, कि यार चाबी दे दे, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहा। नबी अलैहिस्सलाम ने अपना हाथ मुबारक उठाया, इब्ने तला के कंधे पर थपकी मारी और बड़ी जुर्रत से फरमाया इब्ने तलहा, एक वक्त आएगा ये चाबी तुझसे हम वापस ले लेंगे। नबी अलैहिस्सलाम का अंदाज देखें, फरमाया एक वक्त आएगा कि ये चाबी ले लेनी हमने तेरे से वापस। आप अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ जब हिजरत का हुक्म हुआ, सैयदना अबू बकर सिद्दीक के घर के पास पहुंचे, आवाज दी अबू बकर, अंदर से आवाज आई लब्बैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया अबू बकर कि आप बिल्कुल तैयार खड़े थे? फरमाया जी या रसूलुल्लाह, आपने 1 महीना पहले कहा था कि अबू बकर किसी रात जाना पड़ सकता है, उस रात से लेके आज तक अबू बकर तो बिस्तर पर गया ही नहीं, रोजाना दरवाजे के बाहर खड़ा रहता है। ये चल पड़े मक्कातुल मुकर्रमा से, अभी ज्यादा दूर नहीं गए, दुश्मन को पता लग गया, चारों तरफ दुश्मन फैल गया। तो पैगंबर अलैहिस्सलाम और अबू बकर सिद्दीक गार के अंदर जाके पनाह ले ली। अब क्योंकि चारों तरफ दुश्मन तलाश कर रहा है, नबी अलैहिस्सलाम गार में है। अब जाहिर सी बात है, गार के अंदर तो खाने पीने को कुछ नहीं, ना वहां पानी है, ना वहां रोटी है, ना वहां अनाज है, ना दूध है। तो एक बिटिया है दीन इस्लाम की, एक बहादुर बेटी है जिसका नाम अस्मा बिन्ते अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। उन्होंने ये जिम्मेदारी उठा ली कि जब तक प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम और मेरे अब्बा यहाँ गार में मौजूद हैं, रोजाना खाना ताजा बना के मैं पहुंचाऊंगी। उधर अबू जहल और तमाम मक्के के सरदार और उनके सिपाही चारों तरफ ढूंढ रहे हैं, पता नहीं लग रहा
جب 2-4 دن گزرتے چلے گئے تو ایک مخبر نے جا کے ابو جہل کو یہ خبر دی کہ یہ تو پتہ نہیں لگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں، البتہ اتنا پتہ لگ گیا ہے پکا کہ ابو بکر کی ایک بٹیا ہے اسماء بنت ابو بکر، وہ روزانہ کسی وقت کھانا اس جگہ پہنچاتی ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پناہ گزین۔ اب نا حضرت ابو بکر صدیق کا گھرانہ کوئی عام گھرانہ تو نہیں تھا، مکے کے روساں میں سے تھے، شہزادوں میں سے تھے، کوئی عام گھرانہ نہیں تھا۔ آج بھی آپ جب خانہ کعبہ میں جاتے ہو جس کے اوپر چاند تارا بنا ہوا ہے، اس کے ساتھ مسجد ابو بکر جہاں فرسٹ فلور پہ لوگ نماز پڑھتے ہیں، خانہ کعبہ کے بالکل سامنے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا۔ ابو جہل پہنچ گیا ان کی کوٹھی میں، جانتا تھا بچے بچے کو، اس دور میں تو ابھی پردے کا حکم نہیں آیا تھا، سب کو جانتا تھا۔ اب جیسے ہی دروازہ کھٹکھٹایا، اتفاق سے سیدنا اسماء بنت ابو بکر نے دروازہ کھولا تو اس نے وہیں سے ان کو مارنا شروع کیا کہ بتا تو صحیح کہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہاں تمہارے ابا ابو بکر؟ اب جب اس نے 2-4 ضربے ماری تو اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے کھڑی ہوئی، سنو مسلمانوں، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوتا ہے، عاشق کیسے ہوتے ہیں، عاشق کہتے کس کو ہیں؟ 80 سال کی بوڑھی عورت ہے سیدنا سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو جہل نے ایک پیر ایک اونٹ سے بندھوایا، ایک دوسرے سے بندھوایا، ان کے خامد کو بھی وہاں چروانے کے لیے سامنے رکھا، بیٹے عمار بن یاسر کو بھی لباس سے اتار کے درخت کے ساتھ باندھا، اور پھر پوچھتا اسماء اب بتا کہ تو محمد رسول اللہ کی وفادار ہے یا پھر تو ہماری طرف آ جاتی ہے؟ تو اسماء رضی اللہ حضرت سمیہ رضی اللہ نے فرمایا تھا ابو بکر تو ہماری بوٹیاں بھی اگر کتوں سے نچوا لے گا تو رسول اللہ کی محبت ہمارے دل سے نہیں نکال سکتا۔ تو یہاں ابو جہل نے مارا حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو اٹھ کے کھڑی ہوئی، سنیں اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتی ہیں، ان کی سنیے۔ فرماتی ہیں کہ جب ابو جہل نے مجھے کہا نا بتا کہاں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میرے دل نے مجھے کہا کہ اسماء شریعت محمدی میں جھوٹ بولنا حرام ہے، شریعت محمدی میں جھوٹ بولنا حرام ہے۔ یہ پوچھ رہا ہے سامنے کھڑا ہوا کہاں محمد رسول اللہ، تجھے پتا ہے اگر تو سچ بولے گی، اگر جھوٹ بولتی ہے تو نبی کی شریعت ہاتھ سے نکلتی ہے، اگر سچ بولتی ہے تو نبی علیہ السلام کو تکلیف پہنچتی ہے۔ تو سیدنا اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لفظ سنیے، فرماتی ہیں ایک سردار مکہ اے ابو جہل سن، کان کھول کے سن کہ اسماء کو پتا ہے کہ رسول اللہ کہاں ہے، لیکن تو پورا زور لگا لے تجھے بتاؤں بھی نہیں، پتا ہے کہاں ہے، تو بھی زور لگا کے دیکھ، کیا تیرے میں اتنی طاقت ہے کہ تو اسماء سے اگلوا لے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے؟ ابو جہل نے انتہا کر دی ظلم کی۔ مفسرین نے لکھا کہ جب وہ پتھر پہ گری ہیں یہ کان پورا پھٹ گیا، سونے کی بالی جو کان کے اندر ہی گھوم گئی، کان جو ہے لٹکنے لگا۔ اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بے ہوش ہونے کے قریب آئیں تو ابو جہل گھبرا گیا، کیونکہ وہ بڑے قبیلے سے تعلق رکھتی ہیں، تو وہاں سے آگے چلا گیا، تو پریشان ہو کے چلا گیا کہ بتا نہیں رہی ہیں نا۔ تو کیا ہوا پھر؟ سیدنا اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھی، دیکھو عاشق کیسا ہوتا ہے نبی علیہ السلام کا، اٹھی تو اپنے ہی دوپٹے سے اپنا چہرہ باندھا، کیونکہ خون جاری تھا کان سے۔ چہرہ باندھنے کے بعد رات کے پہلے پہر پھر چولہا جلا لیا، پھر تازہ کھانا، جا کے ماں کو یہ نہیں کہہ رہی، بہنوں کو یہ نہیں کہہ رہی کہ میرے چوٹ لگ گئی ہیں، زخم ہو گئے ہیں، خون جاری ہو گیا، نہیں، پھر
پھر نبی علیہ السلام کے لیے تازہ کھانا تیار کرتی ہیں اور رات کے اندھیرے میں چھپتی چھپاتی پھر غار میں نبی علیہ السلام کے پاس پہنچ گئی کھانا لے کے. ان کے والد سیدنا ابو بکر صدیق نے جب غور سے دیکھا, انہوں نے پوچھا اسماء بیٹا آج حالت کچھ عجیب سی لگ رہی ہے, آپ کے زخم ہیں, آپ کے کپڑے آلودہ ہیں, بیٹا کیا ہوا؟ فرمایا ابا جی کچھ بھی تو نہیں ہوا, میں کھانا لے کے آئی ہوں. نبی علیہ السلام نے پوچھا ہے بیٹا بتاؤ تمہارے والد پوچھتے کیا ہوا؟ تو اسماء رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر اس وقت بتایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج ابو جہل آیا, عتبہ آیا, ولید آیا, امیہ آیا, ان سب نے مجھ پر تشدد کیا اس بات کے لیے کہ بتاؤ کہ محمد رسول اللہ کہاں ہے, لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تشدد کو برداشت کیا ہے, آپ کا پتہ دشمن کو میں نے نہیں بتایا. رسول اللہ نے کہا ہے متعدد احادیث ہیں, فرمایا میں نے سب کا بدلہ چکا دیا ہے, ہر ایک کا بدلہ چکا دیا, عشرہ مبشرہ میں بھی اور 1,24,000 صحابہ میں بھی جتنے لوگ ہیں, فرمایا جس نے احسان کیا میں نے سب کا بدلہ چکا دیا. لیکن فرمایا جو ابو بکر کے گھرانے کا مجھ پر احسان ہے, ابو بکر نے جو قربانیاں دی ہیں, ان کی اولاد نے جو قربانیاں دی ہیں, فرمایا اس کا بدلہ تو میں کل قیامت کے دن اپنے رب سے دلواؤں گا کیونکہ میرا رب عطا کرنے والا ہے. پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. آپ علیہ السلام مسجد نبوی میں تشریف رکھتے ہیں. مسجد نبوی میں تشریف رکھنے کے دوران پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے ایک خاتون دروازے پر آتی ہیں. جب وہ خاتون دروازے پہ آتی ہے تو نبی علیہ السلام ان کو دیکھ کے فوراً دروازے تک جاتے ہیں, ان سے ملتے ہیں تو خاتون کندھے پہ ہاتھ رکھ کے پوچھتی ہے بیٹا کیا حال ہے؟ نبی علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو ہیں. اماں جی میں ٹھیک ہوں, آپ بہت دنوں میں آئی, صحابہ کو بلایا, ان کے لیے باقاعدہ مسند لگائی گئی. فرمایا یہ دیکھو, صحابہ حیران ہے کہ آنے والی کے کپڑے کوئی قیمتی نہیں, کوئی رنگ ایسا نہیں ہے کہ کسی بادشاہ کے خاندان سے لگتی ہو, لیکن نبی علیہ السلام بڑے خوش ہیں, سب کو بتاتے پھرتے ہیں کہ ادھر دیکھو میری ماں آج مجھ سے ملنے آئی ہے, جبکہ وہ ماں وہ نہیں ہے کہ جس نے پیدا کیا, اس نے صرف دودھ پلایا ہے. دائی حلیمہ جب ملنے آئی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رحمت والی چادر ان کے لیے بچھائی ہے. پیارے پیغمبر علیہ السلام ایک میدان میں تشریف رکھتے ہیں. تشریف رکھنے کے دوران آپ کے خیمے کے باہر ایک عورت نے آ کے کہا کہ جا کے اپنے نبی کو کہو کہ ان کی بہن ملنے کے لیے آئی ہے. تو صحابہ نے اندر جا کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک خاتون باہر کھڑی, وہ کہتی میں آپ کی بہن ہوں. فرمایا میں تو اپنی ماں کا اکیلا ہی بیٹا ہوں سیدہ آمنہ کا, لیکن اور کون میری بہن ہو سکتی ہے؟ وہ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اپنا نام شیمہ بتاتی ہے. فرمایا ہاں وہ میری دودھ شریف بہن ہے, وہ دائی حلیمہ کی بٹیا ہے, انہوں نے بچپن میں مجھے اپنی گود میں اٹھایا, فوراً اندر بلایا. آپ تو خیر کچھ دیتے ہوئے بہن کو 2 دفعہ بیوی کی طرف دیکھتے ہو, پھر سوچتے ہو کہ پوچھوں کہ نہیں پوچھوں. نبی علیہ السلام نے بڑے تاریخ اٹھا کے حضرت شیمہ جب آئی ہیں, فرمایا بہنا تو ضعیف ہو گئی. حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچپن میں نبی علیہ السلام کو اپنی گود میں اٹھایا ہے. قبیلہ بنو سعد میں حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کو لے کے جاتی تھی روزانہ جب بکریاں چرانے کے لیے جاتی تھی. وہ خود فرماتی ہیں کہ جب سے پیارے پیغمبر علیہ السلام ہمارے گھر میں آئے تو جب میں بکریاں چرانے کے لیے جاتی ہوں تو میری بکریاں جلدی سے چر کے وہاں آ جاتی ہیں جہاں میں نبی علیہ السلام کو لے کے بیٹھتی تھی. تو فرماتی ہیں اپنی اماں کو, دائی حلیمہ کو, کہ اماں جی میں نے بارہا دیکھا ہے کہ میں بھی بھائی محمد کا چہرہ دیکھتی رہتی ہوں, میرے جانور بھی سارے محمد رسول اللہ کا چہرہ دیکھتے رہتے ہیں. شیمہ آئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, فرمایا بہت بوڑھی ہو گئی ہو, میرے گھر میں رہو, میں تمہیں یہاں گھر ڈال کے دوں گا اور خادمہ لگا دوں گا. فرمایا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے قبیلے کے کچھ قیدی ہیں. فرمایا وہ ابھی رہا کر دیے جائیں گے. شیمہ کو لاد کے بھیجا تاکہ بہن گھر آئی ہے, قیامت تک کے بھائیوں کو یہ بتانا ہے کہ جب بہنیں گھر آ جائیں تو لوگوں سے مشورہ نہیں کیا کرتے, اپنی حد سے بڑھ کر ان کو دیا جائے. پیارے پیغمبر علیہ السلام حارث بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک جگہ آرام کر رہے ہیں نبی علیہ السلام. فرماتے ہیں جنگ کے موقع سے ہم واپس آ رہے تھے, نبی علیہ السلام آرام کر رہے تھے. فرماتے میں نے
نے خود دیکھا کہ وہ درخت وہاں سے اٹھا, وہ اپنی جڑوں سمیت نکلا. نبی علیہ السلام سو رہے ہیں, پیارے پیغمبر علیہ السلام کے بالکل سامنے آیا اور اس نے نبی علیہ السلام کے سامنے کچھ وقت گزارا. اس کے بعد پھر واپس گھسٹتا ہوا اسی جگہ واپس پیوست ہو گیا. فرماتے ہیں جب پیارے نبی علیہ السلام کی آنکھ کھلی, میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج تو عجیب بات میں نے دیکھی. فرمایا میرے بیٹے انس کیا دیکھا؟ فرمایا یا رسول اللہ وہ جو درخت ہے نا وہ اپنی جگہ سے اکھڑا تھا, وہ چلتا ہوا یہاں تک آیا, آپ کے قریب سرہانے کھڑا رہا, پھر واپس چلا گیا. فرمایا ہاں اس نے میرے رب سے اجازت لی تھی مجھے سلام پیش کرنے کے لیے, وہ میرے رب سے پوچھ کے آیا ہے. نبی علیہ السلام مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تشریف فرمائے, ایک غیر مسلم آ گیا, اس نے آ کے آواز لگائی کہ اللہ کے نبی کچھ کھانے کے لیے دیجیے. اب نبی علیہ السلام خود فاقے سے ہیں لیکن حکم جاری کر دیا کہ مہمان ہے, سائل ہے, جو رسول اللہ کی چوکھٹ پر آ گیا بھوکا نہیں جائے. پھر ایک دفعہ ایک سائل آیا, اس نے آواز کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کپڑے دیجئے. نبی علیہ السلام کپڑے دیتے ہیں. ایک سائل آتا ہے غیر مسلم, انہوں نے آ کے کہا یا رسول اللہ مجھے سواری چاہیے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سواری دیتے ہیں. جب ہر ایک آنے والے کو دیتے ہیں نا تو ان کو دیکھتے ہی دیکھتے ایک دن ایک صحابی آئے, انہوں نے آ کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج تو گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں. نبی علیہ السلام نے پوچھا کچھ تو ہوگا, کچھ تو ہوگا تمہارے پاس. فرمایا یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں. فرمایا کچھ, کہا کچھ بھی نہیں. اب ان کے کندھے پہ ایک چادر تھی. نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں یہ چادر کس کی؟ یا رسول اللہ میری ہے, میلی چادر, پرانی چادر, پھٹی ہوئی. فرمایا بس یہی لاؤ. وہی چادر نبی علیہ السلام نے لی اور اس کو اٹھایا ہاتھ میں. فرمایا کون ہے جو اس چادر کی اچھی قیمت دے دے؟ چادر کیونکہ بوسیدہ ہے, پرانی ہے, بے قیمت ہے, اس کی کوئی قیمت نہیں ہو سکتی کیونکہ نبی علیہ السلام کے ہاتھ میں, اس لیے اس کی قیمت ہے. ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سونے کا سکہ, 1 دینار. فرمایا نہیں یہ کم ہے. دوسرے نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 دینار. فرمایا یہ ٹھیک ہے. اب وہ چادر 2 دینار میں دے دی گئی اور 2 دینار لے لیے گئے. اب وہ 2 دینار لینے کے بعد اس بندے کو 2 دینار پکڑائے. فرمایا چل 1 دینار کا راشن خرید لے, سارا گھر میں بھر دے, خود بھی کھا لے, بچوں کو بھی کھلا. دوسرے دینار سے کلاڑی خرید, جنگل میں جا, پہلے کلاڑی خرید کے لا. نبی علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے دستہ لگایا اور فرمایا اب جنگل میں جا, روزانہ لکڑیاں کاٹ, ان کو بازار میں بیچ, خود بھی کھا اور دوسروں کو بھی کھلا. ایسا ہی قصہ آپ جیسا کوئی, ہم جیسا کوئی مولوی ہوگا, آپ جیسا کوئی سننے والا ہوگا, جب اس نے سنا تو بھی رزق کا وعدہ اللہ نے کر رکھا ہے. حضرت ہمارے یہاں مالوہ میں پنجابی کی قصہ مشہور ہے. ایک بندہ نا جمعے دی نماز پڑھن گیا, سمجھ آ رہی تھوڑی جی نہیں, جمعے دی نماز پڑھن گیا تو مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے, محکم صاحب تقریر کر رہے تھے کہ بھئی اللہ نے رزق کا وعدہ کر رکھا ہے, ہر حال میں ملے گا, روٹی کی فکر نہیں کرنی. اب اس نے مولانا صاحب کی تقریر جب سنی تو گھر پہنچ گیا. گھر پہنچ کے اپنی اماں کو کہنے لگا میں تو آج سے روٹی نہیں کھاؤں گا. کیا ہوا بیٹا؟ فرمایا اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے نا روٹی کا, بس اللہ تعالیٰ کھلائے گا تو کھاؤں گا, میں نہیں کھاتا. اب ماں نے بڑی منت کی اس کی, کھا لے. کہتا میں نہیں کھاؤں گا. اب ماں سے ضد کر کے جنگل میں یعنی کھیت میں چلا گیا اپنے, وہاں جا کے لیٹ گیا. اب وہ مولوی صاحب کی تقریر دماغ میں آ رہی کہ اللہ نے رزق کا وعدہ کر رکھا ہے, اللہ نے کہا ہے کہ ہم کھانا کھلائیں گے. اب وہ کہا بس بھئی آج تو دیکھنا اللہ کیسے کھانا کھلاتے ہیں. اب ادھر ماں بڑی فکر مند ہے, ماں تو بڑی فکر مند ہوتی ہے. اب اس نے کیا کیا, اس نے کہا بیٹے کو پتہ نہیں کیا ہو گیا. اس نے 5-10 پراٹھے بنائے, تھوڑا گوشت بنایا اور وہ پیک کر کے گٹھری بنا کے کھیت میں پہنچ گئی. اس کے سرانے بیٹا کھا, کہ میں نہیں کھاتا, بس اللہ کھلائے گا تو کھاؤں گا. اور بڑی حیران ہے تو آگے تنگ آ کے اسے اپنے بھی کام کرنے, وہ گھر کو چلی گئی. یہ وہیں لیٹا ہوا ہے اس انتظار میں کہ اللہ کھانا کھلائیں گے. اتنی دیر میں وہاں 4-5 ڈاکو آ گئے. اب انہوں نے دیکھا ایک بندہ سو رہا ہے, کھانا پیک پڑا, خوشبو آ رہی ہے. اب انہوں نے اسے اٹھایا, بھئی یہ کھانا کس کا ہے؟ کہتے جی کھانا تو میرا ہی ہے. کہتا پھر تو کھاتا کیوں نہیں؟ کہتے میں نہیں کھاؤں گا. اب ایک ڈاکو نے دوسرے کو کہا کہ ضرور زہر ملا رکھا ہے, کوتوال نے اس کو بھیجا ہوگا. اب وہ اس کو کہتا تو کھا, کہتا میں تو نہیں کھاؤں گا.
اب اس ڈاکو نے کہا جب یہ کھا ہی نہیں رہا تھا اس نے 4-5 ریپٹ مارے زور سے میں کھا ہمارے سامنے. تو اس نے جب ایک پراٹھا کھایا تو باقی ڈاکو کھا گئے. اب یہ اگلے جمعے کا انتظار کرنے لگے. جب اگلا جمعہ آیا تو جب مولانا صاحب پھر ممبر پہ پہنچے تقریر کرنے کے لیے, ابھی انہوں نے شروع کی تو بیچ میں کھڑا ہو گیا, کہتا مولانا صاحب مسئلہ دسیا کرو تو پورا دسیا کرو, جب مسئلہ بتاؤ تو پورا آدھا نہیں. تم نے یہ نہیں کہا کہ اللہ نے کھانے کا وعدہ کیا ہے, اگر نہیں کھاؤ تو پٹوا کے کھلوائے گا. تو ایسا ہی ایک بندہ اب وہ جنگل میں جا رہا تھا, اس نے ایک لومڑی دیکھی, مسلمان تھا, تو اس نے کہا لومڑی کو تو پولیو ہوا اپاہج ہے, یہ ڈالا کھانا کیسے کھاتی ہے. وہ درخت پہ چڑھ کے بیٹھ گیا. کچھ دیر بعد شام جب ڈھلی ایک شیر آیا شکار لے کے, اس نے لومڑی کے پاس بیٹھ کے شکار کھایا, باقی لومڑی کو دے گیا. تو اس کو یہ یاد آ گیا کہ بس اللہ نے رزق کا وعدہ کر رکھا ہے. وہ بھی گھر پہنچ کے اپنی بیوی بچوں کو کہتا ہے آج سے میاں صاحب کام پہ نہیں جائیں گے, آج سے کام پہ نہیں جائیں گے. ہم تو جنگل میں بھی دیکھ کے آئے کہ اللہ تعالیٰ پائج لومڑی کو بھی کھلا رہا ہے, ہم تو گھر میں بیٹھ کے اللہ اللہ کریں گے. وہ شکر ہے کہ اچانک مولانا عبدالستار صاحب مفتی صاحب وہاں سے گزرے, اچانک اندور کے کچھ علماء گزرے, محلے والوں کا حضرت یہ گھر پہ ہی بیٹھ گیا, بولتا ہے ایسے کام پہ نہیں جاؤں گا. حضرت وہاں پہنچے, پوچھا بیٹا کیا ہوا. حضرت جنگل میں گیا, لومڑی کو دیکھا, وہ پائج ہے, شیر اس کے لیے کھانا کھانے آیا. تو حضرت نے کہا بیوقوف, اللہ نے تجھے دکھایا شیر بن شیر, خود بھی کھا دوسروں کو بھی کھلا. یہ محمد رسول اللہ کی سنت ہے. نبی علیہ السلام نے بھیک مانگنے سے منع کیا. رسول اللہ کے دربار میں پوچھئے اپنے علماء سے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جتنے سائل آئے ہیں جو ایمان والے نہیں تھے, کسی کو خالی نہیں لوٹایا. اور جب اپنا صحابی آیا فرمایا یہ چادر لاؤ, اس کو بیچیں گے, اس کے 2 دینار ملیں گے, ایک سے کھانا دوسرے سے کلاڑی, کیونکہ ہم دنیا میں لوگوں کے ساتھ دکھ درد بانٹتے ہوئے خود بھی کھائیں گے, دنیا کو بھی کھلانے کے لیے موجود ہیں. تبھی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جب زکوٰۃ عطا کی تو اسی لیے تو کہیں کہ ہم صرف اپنا خیال نہیں رکھتے ہیں. ادھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے, 10 سال پہلے عثمان بن طلحہ کو کہا تھا بیت اللہ کی چابی دے دے. آج 10 سال کا عرصہ گزر گیا, جنگ بدر, احد, خندق, کتنے حالات گزرے, لیکن 10 سال کے بعد ایک وقت آ گیا, پیارے نبی علیہ السلام پھر مکے میں داخل ہو رہے ہیں. میرے نبی علیہ السلام جب مکے کو فتح کرتے ہیں تو ایک بھی بندے کی ہلاکت نہیں ہوتی. یہ دنیا کی پہلی فتح ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ جو بیت اللہ تک پہنچ گیا وہ بھی معاف کر دیا جائے گا, جو اپنے گھر میں بیٹھ گیا اس کو بھی معاف کر دیں گے. اب کیا ہوا, پیارا نبی علیہ السلام جب بیت اللہ کے دروازے پہ پہنچے, پھر وہی 10 سال پہلے والی بات, ادھر عثمان بن طلحہ اپنے گھر میں بیٹھے کانپ رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ جب ابو جہل میٹنگ کرتا تھا, جب امیہ میٹنگیں کرتا تھا, جب ابو لہب بڑی بڑی ڈینگیں ہانکتا تھا, میں بھی اس میٹنگ میں ہوتا تھا. یہ سب کہا کرتے تھے کہ ہم نعوذ باللہ محمد رسول اللہ کو ختم کر دیں گے, ہم ان کے دین کو ختم کر دیں گے. لیکن کہتا تھا مجھے وہ تھپکی یاد آتی تھی کہ رسول اللہ نے کہا تھا کہ ابن طلحہ ایک دن یہ چابی ہم نے تیرے سے لے لی. اب وقت آ گیا آج. اب نبی علیہ السلام جب بیت اللہ کے سامنے پہنچے, فتح مکہ ہوئی ہے, نبی علیہ السلام بیت اللہ کے سامنے پہنچے, فرمایا بلاؤ عثمان بن طلحہ کو. اب عثمان بن طلحہ کانپتے ہوئے آ رہے ہیں. رئیس الاحرار مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جب قادیان میں اپنا خطاب 1936 میں کیا تو جھوٹی نبوت جب پولیس کا سہارا لیتی تھی تو انہوں نے بات واضح طور پر اس دن یہ کہی تھی کہ سنو, نبی کی یہ شان ہوتی ہے کہ نبی کی جب حکومت نہیں ہوتی تو نبی صبر کرتا ہے, اگر نبی اقتدار میں آتے ہیں تو پھر رحم کرتے ہیں. یعنی دونوں صورتوں میں نبی امت کے لیے رحمت والے ہوتے ہیں. یہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب اقتدار میں آ گئے مکے میں, تو بلاؤ عثمان بن طلحہ کو. اب یہ کانپتے آ رہے ہیں کہ میں نے تو چابی دینے سے منع کر دیا تھا, میں نے تو اچھا نہیں کیا تھا اس دن, اب دیکھو 10 سال کا وقت کیسے گزر گیا, چابی تو دینی پڑے گی لیکن اپنی جان کا کیا ہوگا.
یہاں تو رواج ہے، دنیا داروں نے رواج بنایا کہ اگر پاور میں آ جائیں گے تو اپنی مرضی کریں گے۔ اب یہ دیکھیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا۔ جب عثمان بن طلحہ سامنے پہنچے، چابی لے لی، بیت اللہ کو کھلوایا گیا، لات و عزیٰ سے پاک کیا گیا۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام نے بیت اللہ میں 2 نفل نماز پڑھی ہے۔ نماز کے بعد جب بیت اللہ کو تالا لگایا، عثمان بن طلحہ اپنے فیصلے کا انتظار کر رہے ہیں کہ میرے متعلق کیا فیصلہ ہوتا ہے، پھانسی دی جائے گی، گردن اتاری جائے گی، یا مکے سے نکال دیا جائے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ابن طلحہ کہاں ہیں؟ آگے آگے، جی یا رسول اللہ۔ فرمایا یہ چابی پکڑ لے، قیامت تک تیری نسل کے اندر باقی رہے گی۔ عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں چابی نہیں، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی دولت آئی کہ میں نے اتنا کریم رسول دیکھا ہی نہیں ہے جو اپنے سامنے لڑنے والوں کو بھی معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس موقع پہ ایک اور عجیب واقعہ ہوا۔ مکہ المکرمہ کو جب فتح کیا نبی علیہ السلام نے، ایک عجیب واقعہ ہوا اس میں۔ کیا ہوا کہ جب بیت اللہ کے اندر نبی علیہ السلام پہنچ گئے تو جب نماز کا وقت ہوا تو سارے شہزادے وہاں موجود تھے۔ مکہ مکرمہ کے موجودہ گورنر ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسلمان ہوئے ابھی 2 دن پہلے، وہ بھی وہاں موجود ہیں۔ مسلمانوں کے سب سے بڑے مسلمان، آپ کو پتا بھائی سب سے بڑا مسلمان کون ہے؟ سب سے بڑے مسلمان کو جانتے ہو؟ تمام انبیاء کے بعد نبی علیہ السلام کی امت میں سب سے بڑا مسلمان کون ہے؟ سب سے بڑا مسلمان وہ ہے کہ جو نبی علیہ السلام کے بچپن کے دوست ہیں، لڑکپن کے دوست، جوانی کے دوست، غار کے دوست، بدر کے دوست، احد کے دوست، خندق کے دوست، اب روضہ رسول میں بھی موجود ہیں۔ جب 1,24,000 صحابہ دنیا میں موجود تھے، ان سب کی موجودگی میں مسجد نبوی میں اگر نبی علیہ السلام نے ان میں سے اپنے سامنے اپنی موجودگی میں کسی کو مصلی امامت پر کھڑا کیا تو وہ ابو بکر ہے رضی اللہ عنہ۔ سب سے بڑا مسلمان کائنات بیت اللہ میں موجود، سیدنا عمر بن خطاب وہاں موجود، 1,24,000 صحابہ، نبی علیہ السلام کے مرید، اکیلے عمر فاروق کی ذات محمد رسول اللہ کی مراد، 1,24,000 مرید، اکیلے عمر بن خطاب، نبی علیہ السلام کی مراد، وہ بھی موجود، عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود، مولا علی کرم اللہ بھی موجود وہیں پر، ابو عبیدہ بن جراح امین الامت ہیں وہی موجود، خالد سیف اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی وہیں پہ موجود، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں پہ موجود، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی وہیں پہ موجود، حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقراء صحابہ میں سے وہ بھی وہیں پر موجود، بڑے بڑے شہزادے اولو العزم لوگ سارے کے سارے موجود ہیں۔ جب نماز کا وقت ہوا میرے پیغمبر علیہ السلام نے دائیں بائیں دیکھا اور پوچھا اوئے میرا بلال کہاں ہے؟ اور بلال کہاں گیا؟ کون بلال؟ بلال غلام، بلال حبشی، بلال کالا ہے، بلال کے کپڑے پھٹے ہوئے، بلال کے موٹے موٹے ہونٹ، بلال کے پیروں میں جوتی نہیں ہوتی۔ بلال کو تو کبھی بیت اللہ کی چوکھٹ پر اگر پیر رکھ دیا تو ابو جہل نے اتنا مارا کہ بے ہوش ہو گئے۔ ایک دن بلال بیت اللہ کا طواف کرنے آئے، امیہ نے کھال ادھیڑ دی۔ ایک دن جب بلال آئے کفار مکہ پکڑ کے لے گئے کہ تیری ذات نیچی ہے، تیرا رنگ کالا، تو کون ہوتا ہے بیت اللہ میں جانے؟ اب نبی علیہ السلام جب بیت اللہ میں پہنچے فرمایا میرا بلال کہاں ہے بھائی؟ بلال کہاں ہے؟ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سن کے بلال سب سے پیچھے دوڑے دوڑے آئے فکر مندی کے ساتھ۔ پڑھیں آپ کبھی پیارے پیغمبر علیہ السلام کی سیرت کو، ایک صحابی نے آہستہ سے کان میں چھوٹا سا مشورہ دیا، چھوٹا سا مشورہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آج اذان دلوا دی تو یہ جو قبیلہ قریش ہے، برادری بات تھا نا بہت زیادہ، تو ان کی جو رئی سہی عزت ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ تو انہوں نے مشورہ دیا تو نبی علیہ السلام ناراض ہوئے، فرمایا سنو، اگر محمد رسول اللہ کے نام پہ کھالو دڑوے نہیں ہو تو بلال، مار خانی ہو مکے میں تو بلال،
تو آج جب مکہ فتح ہو گیا تو اذان بھی میرا بلال دے گا، آج اذان میرا بلال دے گا، کوئی اور نہیں دے گا۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ نے زندگی کے آخری ایام میں خود کہا ہے، فرماتے ہیں مجھے وہ دن آج بھی اچھی طرح یاد ہے جب پیارے پیغمبر علیہ السلام نے کہا تھا نا کہ بلال بیت اللہ کی چھت پر چڑھ جا اور اذان دے، تو فرماتے ہیں کہ جب میں بیت اللہ کی منڈیر پکڑ کے چڑھنے لگا غلاف کو ایک طرف سے تو میں زارو قطار رونے لگا۔ مجھے یاد آیا کہ مجھے ابو جہل مارتا تھا، عتبہ مارتا تھا، ولید مارتا تھا، امیہ نے بڑا ظلم کیا، مجھے سارے ظلم یاد آئے کہ تو اس گھر کی باہر کی چوکھٹ پہ نہیں آ سکتا تھا۔ یہ بلال آج تو نے کیا کر دیا ہے، کون سا تمغہ مل گیا، کون سا عہدہ مل گیا کہ دیکھ سارے بڑے بڑے لوگ نیچے کھڑے تو اکیلا بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ رہا ہے۔ فرماتے ہیں میرے دل نے فوراً مجھے جواب دیا، ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ نا، پیارے پیغمبر علیہ السلام کے غلام ہے نا۔ فرماتے ہیں میرے دل نے فوراً مجھے کہا کہ بلال یہ جو خانہ کعبہ میں پیاری صورت والے محمد رسول اللہ کھڑے، ان سے وفاداری کا نتیجہ ہے کہ آج تو بیت اللہ کی چھت کے اوپر چڑھ رہا ہے، ان سے وفاداری کا نتیجہ۔ اب سنو، چھت پہ چڑھ کے کیا ہوا، مولویوں سے پوچھنا کبھی، بیت اللہ کی جو 4 دیواریں ہیں نا وہ قبلے کا درجہ رکھتی ہیں۔ کس کا درجہ رکھتی ہیں جی؟ ارے بولتے رہیے، قبلے کا۔ کہیے صلی اللہ، زور سے ذرا جو لوگ سو گئے ہو، صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ۔ بیت اللہ کی 4 دیواریں قبلے کا درجہ رکھتی ہیں، اور کمال کی بات یہ ہے باہر سے سامنے کی طرف قبلے کا درجہ رکھتی ہیں، اندر چلے جائیں تو باہر کی طرف قبلے کا درجہ رکھتی ہیں۔ اب نبی علیہ السلام نے بلال کو کیا کہا؟ خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھ جا۔ اب جب حج اور عمرہ کرنے جاتے جو چاروں طرف بلڈنگ بنی ہے جس میں لاکھوں لوگ موجود ہیں اس کو مسجد حرام کہتے ہیں۔ بلال کو کہاں چڑھایا بھائی؟ بلال کو کہاں چڑھایا؟ ارے بولتے رہیے، کہاں چڑھایا؟ ہم روایتی جلسہ نہیں کر رہے ہیں، روایتی جلسہ نہیں کر رہے ہیں۔ اگر ہم کچھ لے کے نہ اٹھے، کچھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات دل میں نہ اتری تو آپ کا اور میرا آنا کوئی فائدہ مند ہونے والا نہیں ہے۔ کہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب وہ پہنچے بیت اللہ کی چھت پر چڑھے، چھت پر چڑھنے کے بعد بلال کے دل میں پہلا سوال یہ آیا کہ بلال مدینے میں جب اذان دیتا تھا مکے کی طرف منہ کر کے اذان دیتا تھا، اب تو تجھے بیت اللہ کی چھت پر چڑھا دیا، اب کعبہ کدھر ہے؟ کعبہ کہاں ہے؟ یہ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ نا۔ فرماتے ہیں میں نے دیر نہیں لگائی تو میں نے فوراً ایک انگلی اپنے کان میں اور شہادت والی انگلی خانہ کعبہ کے صحن میں جس طرف پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے اس طرف اشارہ کر کے، اس طرف چہرہ کر کے اذان دینے شروع کر دی، تاکہ قیامت تک کے لوگوں کو یہ بتا دوں کہ کعبے کا اگر کوئی کعبہ ہے تو وہ محمد الرسول اللہ ہے، وہ محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب بلال اذان دے رہے ہیں، سنو ختم نبوت کا مسئلہ۔ اب بلال اذان دے رہے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طواف کے لیے چلنے لگ پڑے۔ اب جب رسول اللہ طواف کے لیے چلے تو بلال بھی اذان دیتا دیتا گھومنے لگ پڑا، تاکہ اندور کے مسلمانوں کو یہ بتانا تھا کہ جتنے مرضی نئے نبی آتے رہے، جتنے مرضی نئے لوگ آتے رہے، تم نے جانا ادھر ہی ہے جدھر محمد الرسول اللہ ہے۔ ختم نبوت کا مسئلہ یہ ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام ہمارے یہاں پنجاب میں حضرت ایک بہت بڑا افسر تھا، اس کو قادیانیوں نے جا کے کہا کہ تمہیں ہم محنت نہیں کرتے، تبلیغ نہیں کرتے، تم بس ایک رات کو استخارہ کرو،
اگر تمہیں لگتا ہے کہ ہمارا نبی سچا ہے تو تم ہمارے یہاں آ جاؤ، ہمارے یہ فلاں چودھری صاحب کی بیٹی نے تم سے نکاح کرنا ہے، اس نے شرط یہ رکھی ہے کہ تم اپنا دین چھوڑو گے۔ تو انہوں نے جب استخارہ کیا تو نعوذ باللہ ان کو لگا کہ مرزا صحیح ہے، تو انہوں نے دوسرے دن اسلام کو چھوڑ کے اپنا نکاح اس خاتون کے ساتھ کر لیا۔ اب بڑے بڑے لوگ سمجھانے گئے، سمجھتے نہیں تھے۔ حضرت مولانا مفتی یوسف صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ جب اس گاؤں میں ایک دن جانا ہوا، لوگوں نے کہا حضرت یہ فلاں مولوی فلاں بندہ ہے، بہت بڑا افسر ہے، یہ تو اڑ گیا اپنی بات پر، جو مولوی جاتا ہے اس کو بس یہی کہتا ہے کہ میں نے تبلیغ سے نہیں، میں نے تو استخارے کے ساتھ مانا ہے۔ فرمایا اچھا استخارے سے مانا ہے، بلاؤ اس کو۔ جب اپنے پاس بلایا فرمایا بیٹھ جا میرے پاس۔ تو کہنے لگا ہاں بتا کیسے مانا اس کو نبی؟ کہنے لگا جی میں نے استخارے کے ساتھ مانا ہے۔ فرمایا یہاں بیٹھو میرے سامنے، اب سنو مسئلہ کہ جب تم نے نبی علیہ السلام کے مقابلے میں کسی اور کا گمان کر کے استخارہ کیا تو وہ استخارہ بطور مرتد کیا، بطور ایمان والا نہیں کیا ہے، وہ بطور بحیثیت ایمان والا نہیں کیا، وہ بحیثیت غیر ایمان والے کے کیا۔ غیر ایمان والے کا استخارہ کبھی صحیح ہوئی۔ جب انہوں نے یہ بات سنی پیروں میں بیٹھ گئے حضرت کے، زاروں قطار رونے لگے۔ فرمایا جی حضرت مجھ پر دشمن کی چال چل گئی تھی، اسی وقت توبہ کر کے دار اسلام میں داخل ہوئے۔ سنو مسلمانوں، ایمان اس کو یہ کہتے ہیں۔ دیسی زبان میں اگر کوئی آپ سے یہ کہہ دے آپ کے کہ مجھے شک ہے کہ یہ تمہارے ابا نہیں ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ کوئی آپ کو یہ کہہ دے کہ مجھے شک ہے کہ تم فلاں ماں کے بیٹے نہیں ہیں تو آپ کا کیا رد عمل ہوگا؟ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ خاتم المحدثین ہیں، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ فرمایا کسی کے دل میں اگر شبہ پیدا ہو جائے، شبہ شک پیدا ہو جائے کہ نعوذ باللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے یا نہیں، بس ہو گیا ایمان سے۔ اور سنو آپ سنو، پوری کائنات میں ہمارے یہاں جا پوری دنیا میں، فرانس میں جاؤ، جرمن میں جاؤ، بڑے بڑے لوگ اگر سال بعد 2 سال بعد 10 سال بعد اگر پیارے نبی علیہ السلام کی شان میں بے ادبی کرتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ کوئی مکہ مکرمہ کی بے ادبی نہیں کرتا، کوئی نماز کی نہیں کرتا، قرآن کی نہیں کرتا، کیونکہ دشمن نے پوری تحقیق کے بعد اس بات کی تسلی کر لی کہ یہ قوم اس وقت تک ڈٹی رہے گی، یہ اس وقت تک ایمان والے رہیں گے جب تک انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھام رکھا ہے۔ کیونکہ بیت اللہ کی سند محمد رسول اللہ ہے، قرآن کی سند محمد رسول اللہ ہے، ایمان کی سند محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اگر کسی کا محمد رسول اللہ پر ایمان نہیں رہا تو پھر اس کی تمام سندیں ختم ہو گئی، اب وہ جو مرضی کرتا پھرے اپنے رب کا قرب حاصل نہیں کر سکتا۔ تو خیر میں گفتگو کر رہا تھا بیت اللہ کی، تو وہاں نبی علیہ السلام نے طواف شروع کیا، بلال اذان دینے لگے، اب نماز ہو گئی، نماز کے بعد عدالت لگ گئی، قیدی پیش کیے جا رہے ہیں۔ اب قیدی جب پیش کیے جانے لگے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحب خلق عظیم ہیں، وہ رحمت للعالمین ہیں، جو آ رہا ہے اس کو معاف کرتے ہیں۔ اب جب یہ معافی کا سلسلہ چلتا رہا، جب سورج ڈھل گیا، جب رات ہو گئی، عشاء بھی ہو گئی، تمام کام نپٹ گئے، تو مکہ المکرمہ کے اس وقت کے جو موجودہ گورنر ہیں، انہوں نے نبی علیہ السلام سے گزارش کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میری کوٹھی پر چلیں، وہاں پر آپ کے لیے بہترین دعوت کا انتظام ہے۔ سنو پیارے پیغمبر علیہ السلام کیا سکھا کے گئے ہیں۔ مکے میں ایک عورت رہتی ہے، ام ہانی اس کا نام ہے۔ ام ہانی کو اس کے میاں نے اس لیے چھوڑ دیا کیونکہ مسلمان ہو گئی تھی 10 سال پہلے۔ اب ام ہانی کے جو بچے ہیں 3-4، ام ہانی ان کو 10 سال سے قصے سناتی ہے کہ وہ جو مدینے والے نبی ہیں علیہ السلام، وہ میرے سکے چچا کے بیٹے ہیں۔ اب جب مکہ فتح ہوا ہے، اب وہ بچے اپنی ماں کے چاروں طرف بیٹھے بار بار پوچھتے ہیں، ماں تو روز کہتی تھی مدینے والے نبی تیرے چچا کے سکے بیٹے ہیں، وہ تیرے بھائی رکھتے ہیں، تم تو روز کہا کرتی تھی۔ اماں یہ تو بتاؤ نا کہ آج انہوں نے مکہ فتح کر لیا، کیا ماموں ہمارے گھر پہ تشریف لائیں گے؟ کیا وہ آئیں گے ہمارے گھر؟
حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں نے جب بچوں کی بات سنی تو میرا دل اندر سے بھر آیا، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت مصروف ہیں، ان کے ساتھ بہت کام ہے، بہت دنیا ان کے آگے پیچھے چل رہی ہے، اتنا بڑا لشکر ساتھ میں آیا۔ تو فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے بچوں کو ویسے ہی دلاسا دینے کے لیے کہا کہ ہاں آئیں گے، تو اتنی دیر میں دروازے پہ کسی نے دستک دی نا، تو ہانی نے جذبات میں پوچھا کون ہے دروازے پر؟ تو ادھر سے آواز آئی کہ ہانی دروازہ کھولو، میں تمہارا بھائی محمد رسول اللہ۔ آج اگر کوئی منتری بن جائے نا مسلمان، افسر بن جائے، مولوی بن جائے، کوئی بڑا ڈگری ہولڈر بن جائے، کروڑ پتی بن جائے، تو وہ غریب رشتہ دار کے گھر نہیں جائے گا، وہ اپنی کیٹیگری کے لوگ ڈھونڈے گا۔ پڑھیں نبی علیہ السلام کی سیرت، مکے کے موجودہ گورنر نے سفارش کی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری کوٹھی پر کھانا نہیں، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرب پتی آدمی ہے، مکے میں ان کے باغات ہیں، مکے میں گھر ہیں، انہوں نے گزارش کی یا رسول اللہ ہمارے گھر نہیں، کاروبار کا سارے دفاتر مکے میں اس وقت تک، انہوں نے کہا ہمارے گھر پہ نہیں، تمہارے یہاں نہیں۔ الگ الگ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ہمارے یہاں، فرمایا نہیں، جب میری بہن موجود ہے تو میں اپنی بہن کیا نہیں چاہوں گا۔ ام ہانی کی چوکھٹ پہ پہنچے، ام ہانی کے اس چھوٹے سے کمرے میں، اور یہ وہی کمرہ ہے، آپ کو شاید یاد نہیں ہوگا کہ نبی علیہ السلام جس رات شب معراج پر گئے تھے، اس رات اسی کمرے میں تنہا آرام فرما تھے ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں۔ آج نبی علیہ السلام یہاں پہنچے تو ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جاتے ہی نبی علیہ السلام نے پوچھا ہانی کچھ کھانے کے لیے ہے کچھ کھانے کے لیے؟ آپ تمام علماء سے پوچھ لیجئے گا، ہمارے نبی علیہ السلام فاقے سے تو رہے ہیں، لیکن پیارے پیغمبر علیہ السلام نے کبھی باسی کھانا نہیں کھایا۔ یہ پہلا موقع ہے فتح مکہ کے موقع پر۔ ام ہانی کو پوچھا کھانے کے لیے کچھ ہے؟ یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں۔ فرمایا کچھ تو ہوگا یا رسول اللہ، ایک روٹی ہے، اس روٹی کو پانی سے دھو کے سرکے میں ڈبو کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ آپ علیہ السلام نے جب وہ لیا اس کو کھایا، کھانے کے بعد بستر لگ گیا۔ اب پیارے پیغمبر علیہ السلام نے جب بستر پر بیٹھے، ام ہانی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ آرام کیجئے، بہت تھک گئے، اتنے دن کا سفر تھا، آج بیت اللہ کو فتح کیا، مقدمات سنے، وہاں اتنی صفائیاں ہوئیں، انتظامی امور ٹھیک کیے گئے، آپ تھک گئے، آپ آرام کیجئے۔ سنو مسلمانوں، آپ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا ہانی آج آرام نہیں کرنا ہے، میری بہنیں یہاں بیٹھو میرے سامنے، میں مولوی ہوں نا، آپ سے دین کی باتیں کر رہا ہوں، میری جگہ کوئی لیڈر آتا تو سیاست کی باتیں کرتا، کوئی افسر آتا تو سرکار کی باتیں کرتا، کوئی ٹیچر آتا تو تعلیم کی باتیں کرتا، کوئی ڈاکٹر آتا تو علاج کی باتیں کرتا۔ نبی علیہ السلام نے کیا باتیں کی اس رات؟ کیا باتیں کی بھائی؟ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اپنی بہن کو ہانی یہاں بیٹھو میرے سامنے، جی یا رسول اللہ، وہ بیٹھ گئی، سارے بچے بھی آ کے بیٹھ گئے۔ اب نبی علیہ السلام نے اس رات جو بات کی ہے، اس رات جو نبی علیہ السلام نے گفتگو کی ہے، یہ جو زمین ہے نا، اس کی چھاتی پھٹ گئی تھی اس دن، آسمان کا سینہ چر گیا تھا۔ میرا ایمان ہے، کیا فرمایا نبی علیہ السلام نے اپنی بہن سے، چچا سکے چچا کی بیٹیوں نبی علیہ السلام سے عمر میں 20-25 سال بڑی ہیں آپ علیہ السلام سے، کیا کہا؟ اچھا اگر ہم مثال کے طور پہ حضرت مالوے والے ہیں نا، ہمارے یہاں پنجابی میں کہاوت مشہور ہے، جدوں کوئی بندہ حج کر کے آتا ہے نا، کوئی حج کر کے آتا ہے، یا سمجھو کوئی مولوی بن کے آ گیا یا کوئی دین کا کام کر کے آیا، وہ کہتے ہیں جدوں کوئی بندہ حج کر کے آتا ہے نا، وہ کہتا ہے میں ہی مسلمان ہوں، باقی تو سب کافر ہی ہے۔ مطلب وہ سارا دین سمجھا دے گا 1 منٹ میں۔ اور آج کل تو نیا مسئلہ ہے، کوئی نیا واٹس ایپ لے لے تو 1 دن میں ہی سارا اسلام دوسرے کو بھیجے گا، بولے اسے بتا دوں میں نے۔ تو نبی علیہ السلام نے کیا گفتگو کی ہو؟ اندازہ لگائیں،
کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام تو دین اسلام کے شارع ہیں. شارع سمجھتے ہیں ان کے ہاتھ میں وہ قلم ہے کہ جو وہ لکھتے ہیں وہ دستور بن جائے, جو وہ کہتے ہیں وہ قانون بن جائے, جو وہ حکم کرتے ہیں وہ قیامت تک تبدیل نہ ہو. مالک ہے وہ دین کے. وہ اپنی بہن کو کہہ سکتے ہیں اس رات کہ یہ تجھے اتنی تسبیحیں دے رہا ہوں, فلاں فلاں اعمال دے رہا ہوں, جنت واجب ہو جائے گی پڑھنے سے. وہ اپنی بہن کو بتا سکتے ہیں اس رات کہ فلاں فلاں مکہ مکرمہ کی ریاست ہمارے پاس آ گئی, اتنے باغات دے دیے جائیں. لیکن نبی علیہ السلام نے اس رات جو گفتگو کی ہے اپنی بہن کے ساتھ, زمین پھٹ گئی تھی. کیا فرمایا پیارے پیغمبر علیہ السلام نے؟ فرمایا ہانی یہاں بیٹھو میرے سامنے. ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے بیٹھ گئی. فرمایا ہانی سچ سچ بتاؤ, آپ تو میرے سے عمر میں بڑی ہے نا, آپ کو یاد ہوگا کہ جب میں اپنی والدہ کے شکم مادر میں تھا, جب میں اپنی ماں کے ابھی پیٹ میں تھا, تو تقریباً 2 ماہ پہلے میرے والد حضرت عبداللہ میرے ابو جان کا انتقال ہو گیا تھا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہانی میں نے تو اپنے ابا حضرت عبداللہ کو نہیں دیکھا, میں نے دیکھا ہی نہیں اپنے والد کو, تم نے دیکھا. بتاؤ آج کی رات بتاؤ کہ میرے ابو سیدنا عبداللہ کیسے تھے. ام ہانی زارو قطار محمد رسول اللہ کی آنکھوں میں آنسو. فتح مکہ کی رات کس کو یاد کر رہے ہیں؟ اپنے والد کو جن کو دیکھا نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہانی نے سیرت بیان کرنی شروع کی ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت عبداللہ بڑے حسین تھے, بڑے جمیل تھے, چلتے تھے تو جو محسوس ہوتا تھا کوئی شہزادہ چلا جا رہا ہو. ان کے چہرے پر نور تھا, اور ہوگا بھی کیوں نہیں, جس شخص کی پیشانی میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور رکھا ہو کیسے ہو. اپنے والد کا ذکر کیا ہے. آپ نے کبھی خوشی میں اپنے باپ کو یاد کیا؟ آپ نے کبھی خوشی میں اپنے باپ کو یاد کیا ہے کیا؟ ہانی نے نبی علیہ السلام کے والد کا جب ذکر کیا تو پیارے پیغمبر علیہ السلام نے پھر دوسری بات چھیڑ دی. فرمایا ہانی تو جانتی ہے نا میں 6 سال کا تھا, میری اماں سیدہ آمنہ مجھے چھوڑ کے چلی گئی, میں تو اچھی طرح اپنی ماں کے پاس نہیں رہ سکا. آپ ان کو جانتی تھی, آپ ان کی سیرت جانتی ہیں, بتاؤ تو صحیح میری امی کیسی تھی. آپ اگر سیرت کی کتابیں دیکھیں گے تو آپ کو یہ پتہ لگے گا حیرت انگیز طور پر کہ یہ جہاں محمد رسول اللہ آج مدینے میں آرام کر رہے ہیں, اس سے چند قدم فاصلے پر ہی محمد رسول اللہ کے والد حضرت عبداللہ کی قبر ہے. میرے پاس وقت نہیں ہے اپنے نبی علیہ السلام کو پڑھنے کا. سیدہ آمنہ پیارے پیغمبر علیہ السلام 6 سال کے تھے, ان کو گود میں اٹھا کے لے گئی مدینہ المنورہ, کیونکہ وہ وہاں کی رہنے والی تھی. میرے نبی نے جو ہجرت کی ہے وہ اپنے ننہال کی طرف کی ہے. وہ لے گئی تھی نبی علیہ السلام کو 6 سال کی عمر میں. کہاں لے کے گئی؟ حضرت عبداللہ کی قبر پر, ان کو دکھانے کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ تمہارے والد کی قبر ہے. اور اسی سفر میں جب سیدہ آمنہ واپس آئی ہیں تو ابوا پہاڑی کے اوپر ان کا وصال ہوا اسی سفر کے دوران. اب وہ واقعے کو پڑھیں گے اگر, سیدہ آمنہ ان کی عمر بہت زیادہ نہیں تھی, 25 یا 30 سال کے بیچ میں ہونی چاہیے. مختلف مفسرین نے لکھا ہے جب ابوا پہاڑ کے پاس سے گزری, ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا آمنہ موجود تھی. نبی علیہ السلام 6 سال کے, صرف 6 سال کے پیارے پیغمبر علیہ السلام. اور نبی علیہ السلام جب وہاں سے گزر رہی ہیں, ان کی والدہ, اچانک ان کے درد ہوا ہے. آج کی زبان میں سادے طریقے میں سمجھ لیجئے کہ حضرت آمنہ کو ہارٹ اٹیک آ گیا. ایک لفظ ان کا جب میں پڑھتا ہوں, آپ بھی پڑھیے گا ضرور, تو آپ کو حیرت ہوگی. حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی علیہ السلام سے, 6 سال کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب ہارٹ اٹیک ہوا, زمین پر لیٹ گئی تو پیارے پیغمبر علیہ السلام کو اپنی چھاتی سے لگایا. بڑی خوبصورت بات کہی ہے, فرمایا میرے بیٹے محمد, ہر نئی چیز کو پورا نہیں ہو جاتا, ہر نئی چیز پورا نہیں ہو جاتا, لیکن میرا نام قیامت تک زندہ رہے گا. فرمایا کیونکہ میں تیرے جیسا لال چھوڑ کے جا رہی ہوں.
سیدہ آمنہ نے کہا کہ ہر نئی چیز کو پرانی ہو جانا ہے، لیکن میرا ذکر باقی رہے گا. کیوں؟ کیونکہ میں محمد رسول اللہ جیسا بیٹا دنیا کو دے کے جا رہی ہوں. اب ام ایمن کہتی ہیں کہ سیدہ آمنہ کا وصال ہوا، بستی کے لوگ آئے، خواتین آئیں، ان کی اغوا پہاڑی پر جب تدفین ہوئی، فرمایا ہم سب لوگ جب پہاڑ سے نیچے آئے نا تو میں محمد علیہ السلام کو تلاشتی ہوں تو وہ ملتے نہیں ہیں. تو رونے کی جب آواز آئی تو میں واپس جب پہاڑ پہ گئی تو نبی علیہ السلام کی عمر 6 سال کی ہے اور اپنی ماں کی قبر سے لپٹے ہوئے رو رہے ہیں. فرمایا اماں تو مجھے کیوں چھوڑ کے چلی گئی؟ اپنی والدہ کی قبر سے لپٹے ہوئے نبی علیہ السلام. اب یہاں فتح مکہ کی رات وہی بات ام ہانی کو پوچھی ہے. فرمایا تو نے تو میری اپنی کو اچھی طرح دیکھا ہے نا، بتا تو صحیح میری ماں کیسی تھی. اب جو وہ ذکر کرتی ہیں تو پھر کبھی اپنے دادا کا ذکر کرتے ہیں، کبھی اپنی دادی کا، تاکہ قیامت تک کے انسانوں کو یہ بتانا تھا کہ اگر کوئی بڑی خوشی بھی حاصل ہو جائے، کسی مقام پر آگے بھی چلے جاؤ، پھر ان کو یاد کرنا جو اس وقت تمہارے ساتھ تھے جب کوئی دوسرا تمہارے ساتھ موجود نہیں تھا. پوچھئے گا کبھی جا کے اپنے ائمہ سے. امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ صرف مدینہ المنورہ میں کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سیدنا خدیجہ کو بہت یاد کرتے ہیں. ایک دفعہ پوچھا تھا صرف کہ آپ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا ذکر کرتے ہیں تو نبی علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا عائشہ آج پوچھا ہے آپ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوبارہ یہ ذکر نہ ایسے کیجئے. فرمایا یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ فرمایا سنو کہ جب مکے کے ذرات میرے دشمن تھے، جب ابو لہب، ابو جہل، عتبہ اور ولید مجھے مارنا چاہتے تھے، جب اپنوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کا ساتھ نہیں دے سکتے، جب پڑھائے بھی میرے ساتھ نہیں تھے، جب ابھی ابو بکر مسلمان نہیں ہوئے تھے، جب مولا علی عثمان ذو النورین ابھی کلمے میں داخل نہیں ہوئے، فرمایا اس دور کے اندر جب پورے مکے کے لوگ ابھی میرے ساتھ نہیں تھے، تو جب میں گھر پہنچا تو ان بدترین حالات میں اگر کسی نے مجھ پر چادر ڈال کر یہ بات کہی کہ میرے محبوب آپ غم نہ کیجئے، میرا رب آپ کو ضائع نہیں کرے گا، تو وہ ذات امی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ. نبی علیہ السلام ہمیں ایک آئیڈیل زندگی دے کے گئے ہیں. ہم لوگ دین تک پہنچے کیسے ہیں؟ ہم لوگ اسلام میں داخل کیسے ہوئے ہیں؟ کبھی سوچا آپ نے؟ ہم تک دین کیسے پہنچا؟ ہمارے باپ دادا تک دین کیسے پہنچا؟ کبھی آپ نے اس پر توجہ دی ہے؟ پیارے پیغمبر علیہ السلام کا وہ افلاکی پیغام، کون سا پیغام جو نبی علیہ السلام ہمارے سپرد کر گئے کہ دیکھو اس کو اب تم نے آگے پہنچانا ہے. اب ہمیں تو پیغام پتہ نہیں ہے کیونکہ ہم لوگ تو بھائی آپس میں دستے گریبان ہیں. چلتے چلتے میں فتویٰ تو نہیں دیا کرتا، کوئی مسئلے مسائل میں زیادہ پڑھتے نہیں ہیں ہم لوگ، لیکن ایک مشورہ آپ لوگوں کو ضرور دیتا ہوں. دے دوں مشورہ جی؟ دے دینا مشورہ. ویسے تو کیونکہ آج کل آپ ساری مفتی ہیں ماشاءاللہ حضرت، کیونکہ آج کل لوکل مفتی بہت ہو گئے ہیں. لوکل مفتی سمجھتے ہیں؟ لوکل مفتی بولتے ہیں کہ کوئی بھی بات ہو جائے تو کیلا بیچنے والا بھی فتویٰ دے رہا ہے، ڈاکٹر صاحب بھی فتویٰ دے رہے ہیں، انجینئر صاحب بھی فتویٰ، وکیل صاحب کہتے ہیں مجھے پتا ہے اسلام کیا ہے، تمہیں نہیں پتا. اچھا ان سب کیٹیگریوں کو کوئی بڑا کروڑ پتی امیر بن جائے گا تو مجھے پتا ہے دین کیا، تمہیں کیا پتا ہوگا. متولی صاحب کہتے ہیں ہمیں پتا ہے اسلام کیا ہے. اچھا ان سب کیٹیگری کے لوگوں کو اگر بیمار ہو جائیں تو اماں بولے کہ نہیں ڈاکٹر MBBS ہونا چاہیے، یہ محلے والے چھوٹے ڈاکٹر سے دوائی نہیں لینی، بڑے اسپتال میں جائیں گے ٹیسٹ کروائیں گے. اچھا موبائل خریدنا ہو اور بولے نہیں کمپنی کا چاہیے، ڈبہ پیک. کار لینی ہو بولے شو روم سے لیں گے، خراب ہو جائے بولے ایجنسی میں ٹھیک کروائیں. یعنی آپ دین کے معاملے میں ایرے گیروں سے فتویٰ لیتے ہیں. دنیا کی چیزیں ساری کمپنی کی چاہیے، دین ان کو کمپنی کا نہیں چاہیے. دین کوئی بھی بتا دے. جس طرح باقی چیزیں اعلیٰ کمپنی کی چاہیے تو دین بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
कंपनी से ही पूछना होगा, दीन के मालिकों से पूछना होगा, उनके खादिमों से पूछना होगा कि दीन है क्या। एक छोटी सी गुजारिश है मेरी आप सबसे, मैं ये नहीं कहने लगा हूं कि ऐसा कोई इख्तिलाफ होगा, लेकिन एक वैसे मेरे दिल में अक्सर जो बात आती है वो बस आप हज़रात से गुजारिश करता हूं। सैयदना इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से लेके शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी 1000 साल के जो मौलवी गुजरे, इसमें से किसी मौलवी ने, किसी मुहद्दिस ने, किसी मुफस्सिर ने प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी को लेके कभी किसी किस्म की कोई बहस आपस में, हम क्यों मार खा रहे हैं? सुनो, जब 12 रबीउल अव्वल का दिन आता है, जब रबीउल अव्वल का महीना आता है, आधे बोलते हैं कि नबी अलैहि सलाम के पास इल्म गैब था, आधे कहते हैं नहीं था, और नऊज़ बिल्लाह दोनों नबी अलैहि सलाम का नाम लेके एक दूसरे के ऊपर की चुप छोड़ते हैं। नबी अलैहि सलाम का नाम लेके लड़ना, वो इस्लाम के दहाने, इस्लाम के से आपको बाहर लेके जा रहा है। ये इतनी जुर्रत कि जिनको इस्तिंजा पाक नहीं करना आता वो बताएं कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या हदूद है, क्या नहीं है। एक अच्छा डॉक्टर कौन होगा, कुछ डॉक्टर बता देंगे। अच्छा इंजीनियर कौन होगा, इंजीनियर बता देंगे। अच्छा सियासतदान कौन होगा, सियासतदान बता देंगे। अच्छा मौलवी कौन होगा, मौलवी बता देंगे। और नबी का क्या मर्तबा होता है, वो सिर्फ एक नबी बता सकता है, कोई दूसरा। और हमारे नबी अलैहि सलाम जब हमारे नबी अलैहि सलाम आए, कोई नबी मौजूद नहीं था, तो ये जिम्मेदारी अल्लाह ने अपने ऊपर ले ली। अल्लाह ने कहा हम बताएंगे। कुरान में कहा, कभी ताहा कहा, कभी यासीन कहा, कभी मुदस्सिर कहा, कभी साहिब खुल्क़े अज़ीम कहा, कभी रहमतुल लिल आलमीन कहा। अल्लाह ने कहा हम बताएंगे कि हमारे नबी अलैहि सलाम की क्या शान है। ठीक है, इल्म गैब अल्लाह तबारक व तआला की शान है, लेकिन नबी अलैहि सलाम की क्या हुदूद हैं, ये कोई मौलवी तय नहीं कर सकता है। ये मुफ्ती साहब बैठे, पढ़िए बुखारी शरीफ। नबी अलैहिस्सलाम ने बदर की रात में जब टहलने के लिए निकले, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु साथ में छड़ी नबी अलैहिस्सलाम के हाथ में, चंद कदम चलते, एक जगह रुकते और रुक के उस जमीन पर छड़ी टिकाते, फरमाते सैयदना अबू बकर सिद्दीक को, बस यहां पर सुबह अबू जहल हलाक होने वाला। चंद कदम चल के फरमाया उमैया यहां गिरेगा। प्यारे नबी अलैहि सलाम क्या है ये अल्लाह जानता है। हर बंदे की एक औकात होती है भाई, हर बंदे की एक हैसियत होती है। थानेदार का एक इलाका होता है, डिप्टी कमिश्नर का एक इलाका होता है, मुख्यमंत्री का एक इलाका होता है, मुल्क के सदर का भी एक इलाका होता है। हमारी भी एक हैसियत है। अपनी हैसियत से अगर तजावुज करेंगे तो गुस्ताखी में चले जाएंगे। किसी को हक हासिल नहीं है कि वो नबी अलैहि सलाम की शान बयान करता हुआ किसी को कुछ कहते, किसी को यह हक हासिल नहीं कि नबी अलैहि सलाम की हदूद बयान करता हुआ दूसरे पर कीचड़ उछाले। नबी अलैहि सलाम के पास क्या है क्या नहीं है, इसको अगर कोई जानता है तो सिर्फ रब्बे करीम जानते हैं। शेख सादी ने यह राज तोड़ा है। आप शेख सादी को पढ़िए। शेख सादी ने बेइंतहा नबी अलैहि सलाम की तारीफ लिखी। फरमाते मेरे दिल को तसल्ली नहीं हुई, आखिर एक शेर लिख के कहा, फरमाया अब मेरी तसल्ली हो गई। शेर क्या लिखा? फरमाते बाज़ अज़ खुदा। सादी ने क्या कहा कि बाज़ अज़ खुदा बुजुर्ग तू ही। फरमाया सादी इस बात को मान गया है कि अल्लाह के बाद अगर कायनात में कोई है तो सिर्फ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब आप भी बताएं, वक्त भी होने वाला है, आप भी बताएं कि हम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत में से हैं। क्या हमारे रंग ढंग वैसे हैं? क्या हमें पता है कि इस्लाम कायनात के लिए क्या पैगाम लेके आया? क्या हम इस बात को जानते हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह दुनिया के लिए क्या आफाकी पैगाम लेके आए? हमें पता है कि दुनिया में इस्लाम सबसे बड़ा मजहब कैसे बना। आज इस्लाम कायनात का सबसे बड़ा दीन है, लेकिन ये सबसे बड़ा दीन बना कैसे, कुछ बताओ तो सही है।
اگر طاقت کے ذریعے بنا ہوتا تو جہاں طاقت نہیں رہی وہاں سے انحراف نہ ہو جاتا، لیکن حالت تو یہ ہے کہ طاقت والے ملک ہو یا غیر طاقت والے ملک ہو، اقتدار والے ہوں یا غیر اقتدار والے ہوں، دنیا کے تمام مسلمانوں کا یہ دعویٰ ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے۔ چلیں ذرا تھوڑا سا واقعہ آپ سے رکھتا ہوں آپ کے سامنے، آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ 1450 سال پیچھے چلتے ہیں، میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اسلام کا مقصد بیان کیا تھا۔ سیدنا ابو بکر صدیق کو، امی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، سیدنا بلال کو، جو لوگ ابتدا میں مسلمان ہوئے، جب نماز نہیں آئی تھی، جب ابھی روزے نہیں آئے تھے، جب ابھی حج کا حکم نہیں ہوا تھا، تو لوگوں نے پوچھا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے رب کو رب مانا، آپ کو اللہ کا رسول مان لیا، اب کرنا کیا ہے؟ کرنا کیا ہے بھائی؟ کرنا کیا ہے اب؟ تو محمد رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ میرے صحابہ کسی ماں نے کوئی ایسا بچہ پیدا نہیں کیا جو غلام ہو، اب کرنا یہ ہے کہ جو بندہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرتا ہو وہ دنیا کے تمام لوگوں کو برابری کا درجہ دے گا۔ آپ مسلمان ہیں، بتاؤ کہ اگر کبھی کسی ہندو بھائی کے یہاں پانی پینا پڑے تو آپ کے دل میں کوفت اگر آتی ہے تو اس کا مطلب ابھی آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کی اس مقام تک نہیں پہنچے جو نبی علیہ السلام چاہتے ہیں۔ سیدنا بلال کی جب مدد کی ہے، اس بدو کی جب مدد کی ہے، اس بوڑھیا کی جب مدد کی ہے، اس وقت مقصد یہ نہیں تھا کہ انہوں نے مسلمان ہونا ہے، اس وقت مقصد یہ تھا کہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کی مخلوق سے ہمدردی کرنی ہے۔ آپ بتائیں کیا آپ میں یہ صفت ہے کہ آپ دوسرے کو اس کی رنگ اور نسل کی وجہ سے، اس کی مذہب کی وجہ سے اپنے سے کمتر نہیں سمجھتے؟ اسلام پیدا ہی جب ہوا، اسلام جب دنیا کے سامنے لایا گیا تو میاں صاحب لوگ مسلمان ہی اسی لیے ہوئے تھے، ہمارے باپ دادا بھی اسی لیے مسلمان ہوئے ہوں گے۔ کیوں؟ کون سی فطرت کی باتیں؟ کون سی فطرت کی باتیں؟ فطرت میں ہے، ہمارے خون میں ہے کہ ہماری بیوی ہماری وفادار رہے، ہمارے خون میں ہے کہ ہمارا بیٹا ہمارا کہنا مانے، ہمارے خون میں ہے کہ ہمارا نوکر صرف ہمارا کہنا مانے، کسی اور کا نہ مانے۔ تو نبی نے کہا نا کہ دین فطرت ہے، لوگوں کو یہ سمجھایا کہ جب تم دنیا کے رشتوں میں وفاداری تلاش کرتے ہو تو میرا رب بھی چاہتا ہے کہ عبادت میں تم اپنے رب کے وفادار رہو۔ جب لوگوں نے کہا آپ کے رب کے وفادار بن گئے، فرمایا پھر حلف لو میری وفاداری کا کہ میں رب کا آخری رسول ہوں۔ لوگوں نے کہا آپ کے رب کی بھی وفاداری کی، آپ کی بھی اب کیا کرنا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا ہے۔ سنو دل تھام کے مسلمانوں، اگر کوئی غیر مسلم بھائی آپ سے پوچھ لے کہ اسلام کا کیا پیغام ہے تو وہ 2 لفظوں میں ہے صرف۔ کتنے لفظوں میں ہے جی؟ صرف 2 لفظوں میں۔ آپ کو یاد ہے وہ 2 لفظ؟ ارے بتاؤ آپ کو یاد ہے وہ 2 لفظ؟ ہاتھ کھڑا کر کے بتاؤ آپ کو پتا ہے اسلام کا مقصد کیا ہے؟ ارے بولو بھائی، پتا ہے؟ نہیں پتا۔ شادی میں فضول خرچی کرنی ہے پتا ہے، بینڈ باجا چلوانا ہے پتا ہے، پٹاخے بجانے ہیں پتا ہے، اکٹھے ہو کے سود پر کمیٹیاں اٹھانی ہے وہ پتا ہے، رات کو 2 بجے تک چائے پی کے بازار میں ہلڑ بازی کرنی ہے وہ پتا ہے، اسلام کے نام پہ مر مٹنے کے لیے تیار ہو جانا وہ پتا ہے، لیکن محمد رسول اللہ کائنات کے سامنے کیا پیغام لے کے آئے وہ پتا ہے ہی نہیں۔ اچھا آپ کو پتا لگ سکتا تھا؟ ویسے پتا لگ سکتا تھا؟ ایک بات بتاؤں بنا مذاق کے، بتا دو جی، ارے بولتے رہیے۔ میں نے آپ سے شروع میں کہا کہ ہم روایتی جلسہ کرنے نہیں آئے، پیارے نبی علیہ السلام کے اس راستے کو تلاش کرنے آئے ہیں جدھر ہم کو جانا ہے۔ اچھا سچی بتاؤ، آپ کے محلے میں مسجد ہے نا؟ ارے بولتے نہیں، ایسے امام کی کیا تنخواہ ہے؟ کتنی؟ 12,000؟ زیادہ ہے، گلے میں پھنس گئی تو بہت زیادہ۔ اللہ اچھا، مجھے ایک دفعہ خدمت کا موقع ملا پنجاب وقف بورڈ میں مذہبی امور کی چیئرمینی کا، تو حضرت میں نے وہ فائل منگائی، مولویوں کی تنخواہ، تو پتہ لگا 7,000، 8,000، 12,000۔
تو ہم نے کہا بڑھا دو 25,000 کر دو. تو جتنے دنیا دار لوگ تھے ممبران ہوتے نا تو میرے سے الجھ پڑے یار تو مولویوں کے لیے اتنے پیسے. تو ان دنیا داروں میں ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے میرے دوست ہیں. تو میں نے ان کو کہا کہ جوتے بہت اچھے پہنے ہیں. تو کہنے لگے عثمان بھائی ایڈیڈاس کمپنی کے ہیں 22,000 کے لے کے آئے. تو میں نے کہا اس کا مطلب ان کو جوتوں کی زیادہ ضرورت ہے مولویوں کی. آپ اندازہ لگاؤ 12,000 تو 4th کلاس ملازم کی بھی تنخواہ نہیں. کیا 12,000 میں سیرت کی کتابیں خرید کے لے آئیں؟ کیا 12,000 میں رات کو 2 بجے تک بیٹھ کے ان کو پڑھیں, صبح فجر بعد آپ کو روز ایک پیارا سا نیا سا واقعہ محمد رسول اللہ کا سنا دیں؟ یا ان 12,000 کی فکر کے بعد بچوں کا سوچیں, بیوی کا سوچیں؟ بتاؤ تو صحیح چودھری صاحب, آؤ میرے دروازے پہ بیٹھنا, صرف 15,000 روپے مہینہ ملیں گے, بچے پال کے دکھاؤ. آپ نے دین کو اس کے معیار کے مطابق نہیں رکھا ہے. معاف کیجیے کہ آپ دین کو اس معیار تک نہیں لا پا رہے ہیں. دین اور دنیا الگ نہیں ہے. مسلمانوں کے پاس دنیا نام کی کوئی چیز نہیں. ہمارا دین دنیا کا مالک ہے. وہ بتاتا ہے کہ چلنا کیسے ہے سڑک پر, اٹھنا کیسے ہے, بیٹھنا کیسے, بولنا کیسے, تولنا کیسے, انویسٹمنٹ کیسے کرنی ہے. آپ نے تو دین کو اتنا سستا لے لیا کہ جہاں سے دین اپلائی ہونا ہے, جہاں سے دین کو سمجھ ملنی ہے, جنہوں نے یہ بتانا کہ دین کیا ہے, ہم نے ان کو اپنا نوکر بنا لیا. تو دین بتائے گا کون؟ یہ جتنی باتیں آپ حضرات سے کی ہیں, آدھے سے زیادہ واقعات لوگوں کے سامنے آ ہی نہیں رہے. بھئی آئیں گے کیسے؟ ہم نے تو کہا مولوی ہمارا نوکر ہے, 5 وقت نماز پڑھو. اسی لیے تو پتہ ہی نہیں کہ اسلام کا آفاقی پیغام کیا ہے. کوئی غیر مسلم ہم سے پوچھ لیتا ہے, کیونکہ آج کل کوئی اعتراض بھی کرتے ہیں کہ بتاؤ اسلام کا مطلب کیا ہے, تو ہم چپ ہیں بالکل. ہم رک جاؤ مولوی صاحب کو بلاتے ہیں, بتائیں گے اسلام کا کیا مطلب. آپ سے پوچھتا ہوں اسلام کا مطلب بتاؤ 2 لفظوں میں. کوئی نہیں پتا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھتی رکھ پہ ہاتھ رکھا ہے. دکھتی رکھ کیا تھی؟ جتنے لیڈر ہیں پوری دنیا کے, ابھی ٹرمپ نے الیکشن ہوا امریکہ میں, اس نے ایک بات کہی الیکشن سے پہلے. اس نے کہا کہ میں امن قائم کر دوں گا, اس نے کہا کہ میں ہوٹلنگ اچھی کر دوں گا, اس نے کہا میں انویسٹر اچھے لے کے آؤں گا, اس نے کہا میں لائف اسٹائل اچھی کر دوں گا, اس نے کہا میں اسٹائل آف لیونگ آپ کا بڑھا دوں گا. مطلب دیسی زبان میں اس نے کہا کہ میں روٹی, کپڑا اور مکان سب کو دے دوں گا. اب یہ تو ساری دنیا کے لیڈر کہتے ہیں. ہمارے نبی علیہ السلام نے آ کے کیا کہا؟ ہمارے نبی علیہ السلام نے آ کے یہ نہیں کہا کہ روٹی, کپڑا, مکان دے دوں. انہوں نے یہاں سے آ کے نفس پکڑ لی انسان. آپ کے گھر میں وہ ہوگا نا, کیا کہتے ہیں اس کو, پھپھڑ کو کیا کہتے ہیں جی, پھپھو کے میاں کو کیا کہتے ہو؟ پھپھا ہی کہتے ہو. ساڑھے پنجابی جو پھپھڑ کے اندے ہوتے ہیں, وہ پھپھڑ ناراض نہیں ہو جاتا ہے شادی میں؟ آپ میں بھی جو پھپھا ہوں گے منہ بنا کے بھاگتے ہوں گے. اب وہ پھپھا جو ناراض ہو جاتا ہے, اب وہ جب اپنے گھر پہنچتا ہے تو اس کی ماں پوچھتی بیٹا کیوں اپنے سالے کی شادی میں سے آ گیا, سالی کی شادی میں سے آ گیا. تو کیا بولتا ہے؟ وہ بولتی کھانا نہیں کھلایا, کپڑے نہیں دیے, پیسے نہیں, بولا سب کچھ تھا, لیکن میرا سالا اور میرے سسر نے عزت سے نہیں بلایا مجھ کو. اسلام کو ذرا پڑھو تو صحیح, کبھی بیٹھو تو صحیح, ان کے قدموں میں جا کے پوچھو تو صحیح. محمد رسول اللہ کے دین کائنات میں اتنی تیزی سے اس لیے انقلاب برپا کر گیا کہ رسول اللہ نے جب فطرت کے مطابق عبادت سکھائی تو ساتھ میں یہ کہہ دیا کہ انسانوں کی سب سے بڑی ضرورت ان کا آتم سمان ہے, ان کی سیلف ریسپیکٹ ہے. اگر آپ کس کو عزت نہیں دے سکتے تو پھر آپ اس کو کچھ بھی نہیں دینے والے. بلال کو کہا کہ تم مؤذن رسول ہو, ابو بکر کو کہا کہ تم صدیق ہو. درجہ بلند کرنے شروع کر دیے لوگوں کے. محمد رسول اللہ نے جب یہ لوگوں کو بتانا شروع کیا تو کائنات میں, پوری کائنات میں شور مچ گیا, کیونکہ غلام تھے زیادہ تر لوگ 98% کہ ایسے نبی آئے ہیں جو ایک خدا کی عبادت کے ساتھ ایک صف میں کھڑے ہونے کی بات کرتے ہیں, ایک صف میں کھڑے ہونے کی بات کرتے ہیں. کبھی آپ نے اپنی مسجد کو دیکھا اچھی طرح دیکھا اپنی مسجد کو
دیکھا ہوگا قالین اچھے ہیں، اے سی اچھے ہیں، دیواریں اچھی ہیں، اس میں کتبے اچھے لگے ہوئے ہیں، مائک اچھا لگا ہے، لیکن آپ نے اس مسجد کو نبی علیہ السلام کی نگاہ سے نہیں کبھی دیکھا۔ مسجد کو ذرا دھیان سے صبح فجر میں دیکھیے گا، جب مؤذن تکبیر کہتا ہے اور امام صاحب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، جب وہ کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، جب جمعے کی نماز ہوتی ہے، جب وہ تکبیر کہنا شروع کرتا ہے تو چند غریب لوگ، چند مسکین لوگ، چند محتاج لوگ، چند سرمایہ دار لوگ، چند شہزادے لوگ دوڑتے ہوئے آتے ہیں، صفوں میں لگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود اور ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، بندہ صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو دھیان سے پھر نہیں دیکھ رہے مسجد کی خوبصورتی۔ اب یہ رنگ برنگے لوگ صفیں منانی شروع کرتی، اب جمعے کی نماز کا ٹائم ہے، ہم جیسا کوئی مولوی، کوئی بڑا شیخ الحدیث، کوئی بڑا مسلمان افسر، کوئی مسلمان وزیر، کوئی مسلمان عرب پتی، اب جب وہ باغ میں آتا ہے امام نیت باندھ لیتا ہے تو پھر وہ وہاں نماز پڑھتا ہے جہاں قوم نے جوتیاں اتاری ہیں۔ یہ محمد رسول اللہ کی مسجد کا حسن ہے کہ کوئی کسی کی گردن پھلان کے آگے نہیں جا سکتا ہے۔ آپ بتاتے کیوں نہیں کائنات کے لوگوں کو کہ یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ فرض ہیں، لیکن یہ مسلمانوں کے لیے ہے اور ان کو اس لیے فرض کیا کیونکہ ہم نماز سے طاقت حاصل کرتے ہیں برائی کے ساتھ لڑنے کی، ہم روزے سے طاقت حاصل کرتے ہیں اپنی نگاہوں میں شرم و حیا پیدا کرنے کی۔ ہم نے تو کہا کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ اسلام کا مقصد کیا ہے، جبکہ دو حرفی مقصد تھا کہ رب رسول کا کہنا ماننے کے بعد دنیا کے سب لوگوں کو عزت بانٹنی ہے۔ کیا بانٹنی ہے جی؟ کوئی سڑک پہ ابھی کسی پل کے نیچے جاؤ اندور میں، اگر کوئی غریب آدمی سویا ہو اچانک ویسے ہی تو وہ یہ نہیں چاہتا کہ مجھے بھی رات کو کوئی کمبل ڈالے، کوئی کھانا کھلائے۔ اگر وہ چاہتا ہے تو ایک بات ضرور چاہتا ہے کہ کوئی آ کے مجھے گالی دے کے یہاں سے اٹھائے۔ غریب کو بھی اگر کچھ چاہیے سب سے پہلے تو عزت چاہیے، اور اسلام نے، یہ کائنات میں اسلام سب سے بڑا دین کیسے بنا؟ محمد رسول اللہ نے حکم کر دیا کہ ہم عزتیں بانٹنے آئے، اب عزت بانٹیں گے ہم۔ اب پوری دنیا کے لوگوں کو جب پتہ لگا، آج بھی جب کائنات کے مظلوموں کو پتہ لگتا ہے کہ ایک ایسا دین جہاں بڑے اور چھوٹے، گورے اور کالے، سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ مذاق میں کہا، ایک کالی ماں کے بیٹے سیدنا بلال کے دل کو لگ گئی، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کالی ماں کا بیٹا کہا۔ نبی علیہ السلام ناراض ہوئے، فرمایا اب بھی زمانے جاہلیت کی باتیں کرتے ہو۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بڑے آپ دیدہ ہوئے، ان کا دل دکھا کہ مجھ سے یہ کیا لفظ نکل گئے۔ مسجد نبی سے باہر نکلے، زمین پر لیٹے، اپنا چہرہ ریت پر رکھ لیا، رونے لگے۔ فرمایا بلال میرے چہرے پر پیر رکھ کے نکلو، تاکہ میں نے آپ کو غلطی سے کہہ دیا۔ سیدنا بلال زاروں قطار روتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں اور سیدنا سلمان فارسی کو کندھوں سے اٹھا کے اپنی چھاتی سے لگاتے ہیں۔ فرمایا جس کے دل میں احساس پیدا ہو گیا وہ پھر ایسا ہے جیسے غلطی نہ کرنے والا ہوتا۔ آپ بتاؤ تو صحیح مسلمانوں، کیا آپ کائنات کے سامنے وہ پیغام رکھ رہے ہو جو محمد رسول اللہ نے عطا فرمایا؟ ایک بات اور بتاؤں آپ کو، ہمیں محمد رسول اللہ نے جو ذمہ داری دی ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داری دی ہے، وہ ہمیں اپنی دنیا کی دی ہے۔ آپ دعا مانگتے ہو نا، ہمارے یہاں بھی دعا مانگتے ہیں، آپ بھی ہم کیا دعا کرتے ہیں؟ یا اللہ پورے عالم پر کرم ہو، پورے عالم پر رحم ہو۔ تو میں نے ایک دن اپنے دوستوں سے پوچھا، میں نے کہا بھائی ہم تو ساری دنیا کے لیے دعائیں مانگتے پھرتے ہیں، لیکن وہ جو ہماری دنیا ہے وہ کون سی؟ جو ہماری ذاتی دنیا وہ کون سی؟ اب جب تلاش کرنے لگے اپنی ذاتی دنیا کو، پتہ لگا میری دنیا تو میرے امی ابو ہیں، میری دنیا تو میری بیوی بچے ہیں، میری دنیا تو میرے بھائی بہن ہیں، میری دنیا تو میرے بچپن کے دوست ہیں، میری دنیا تو میرا پڑوسی ہے، میری دنیا تو میرے ساتھ سفر کرنے والے لوگ ہیں، میری دنیا میں تو میرے ساتھ کاروبار کرنے والے لوگ ہیں۔ اب دعائیں مانگ رہا پوری دنیا کے لیے، اپنی دنیا میں 500 لوگوں سے سلام دعا بند ہے۔ یہ کون سی دنیا کو خوبصورت بنانے کے لیے چاہتا ہے؟ نبی علیہ السلام کیا چاہتے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے سماجک ویوستھا کو خوبصورت بنانے کا کن کو حکم دیا ہے؟ بتاؤ تو صحیح اندور کے مسلمانوں،
ہم لوگوں نے بحیثیت مسلمان اب تک کیا کچھ ایسا کیا ہے کہ جس کو دیکھ کے کوئی ہمارا ہندو بھائی، کوئی سکھ بھائی، کوئی دلت بھائی یا ہماری پیٹھ کے پیچھے یہ کہہ دے کہ عبد الرحمن اچھا انسان ہے؟ بتاؤ کسی کچھ ایسا ہوا آج تک؟ یہ ٹھیک ہے کہہ دینا کہ یہ ہونے والا ہے، وہ ہونے والا ہے، بھڑکا کے نعرے تو لگائے جا سکتے ہیں، اسلام کی اشاعت نہیں کی جا سکتی۔ بتاؤ تو صحیح کیا ہمارا کردار اس بات کی گواہی دیتا ہے؟ کیا ہمیں پتا ہے اسلام کا افاقی پیغام یہ ہے کہ ہم دنیا کے تمام لوگوں کے لیے سمرپت ہیں، ہر اس مظلوم کے حق میں کھڑے ہوں گے جس کو ہماری ضرورت ہوگی، ہر اس بھوکے کو کھانا کھلائیں گے جو ہماری ضرورت محسوس کرے گا، ہر اس زخم پر مرہم لگائیں گے جہاں ہماری ضرورت ہوگی۔ بتاؤ تو صحیح۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام مسجد نبی سے نکلے، ایک عورت دوڑتی ہوئی آئی، پوچھو تو کبھی جا کے اپنی مولویوں سے، عورت دوڑتی ہوئی آئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ سے ملاقات کرنی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں بتاؤ کیا بات ہے؟ کہنے لگی نہیں یا رسول اللہ ان لوگوں کے سامنے بات نہیں کرنی، تھوڑا الگ ہو جائیے۔ چند قدم لے گئی، کہاں بیٹھنے کے لیے کہا؟ کہاں بیٹھنے کے لیے کہا؟ ریت کے اوپر۔ معاف کرنا آج کل تو ہم جیسے مولوی بیٹھنے سے پہلے، آپ جیسے سرمایہ دار، آپ جیسے چودھری بیٹھنے سے پہلے 200 بار سوچیں گے آپ بیٹھے ہیں یا نہ بیٹھے ہیں۔ اور یہ صاحب خلق عظیم ہے، محمد الرسول اللہ ہے، زمین پر بیٹھ گیا اس عورت کے ساتھ، اور اس نے اپنی لمبی چوڑی باتیں کرتے ہوئے کیا کہتی ہے؟ کیونکہ اس کا دماغ نہیں چلتا، صدری ہے، ہوتے ہیں نا گاؤں دیہات میں، محلے میں ایک آدھا بچہ ایسا ہو جاتا ہے جس کا دماغ چل جاتا ہے، تو وہ صدری ہے، لمبی باتیں کرتے ہوئے کہتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان بچوں کو کہیے میرے پیچھے شور مچاتے ہیں، مجھے تانے دیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے کہا آج کے بعد کوئی نہیں کرے گا، حکم جاری کر دیا۔ اور پھر جب کافی دیر ہو گئی وہ خاتون اٹھ کے کھڑی ہوئی، یا رسول اللہ کافی ٹائم لگ گیا، اب آپ جا سکتے ہیں۔ سنو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا آئندہ کبھی ضرورت پڑے تو دوبارہ میرے پاس آ جانا۔ صحابہ نے آ کے عرض کیا تھا بڑے ادب سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو بتانا چاہتے تھے کہ یہ صدری ہے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا او میرے صحابہ مجھے بھی پتا ہے یہ پگلی ہے، سارا مدینہ اس کی نہیں سنتا، اگر میں بھی نہیں سنوں گا تو پھر کون سنے گا؟ میں کہہ رہا تھا ابھی ہمارے ہاں اجین سے میرے ایک دوست آئے ہوئے تھے حاجی صاحب گولڈن بیکری والے، میں پچھلی مرتبہ گیا تو وہاں سدھیر بھائی ایک ہیں، ان سے مل کے آئے، پتہ نہیں کتنے اپاہج بچوں کو، کتنے لاچار بچوں کو چھاتی سے لگا کے وہ بندہ پال رہا، اور سنت تو محمد رسول اللہ کی ہے۔ یاد کرو وہ دن جب مسجد نبی کی تعمیر کرنی تھی، نبی علیہ السلام پتھر اٹھا کے لا رہے، صحابہ بھی لا رہے، پیغمبر علیہ السلام نے مسجد نبی کی تعمیر سے پہلے، اور پوچھو تو صحیح کبھی جا کے اپنے علماء سے، مسجد نبی کی تعمیر سے پہلے اصحاب صفہ کے چبوترے کی بنیاد رکھ دی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا بننے جا رہا ہے؟ سنو دنیا کا پہلا یتیم خانہ، دنیا کا پہلا مدرسہ، دنیا کی پہلی یونیورسٹی، دنیا کا پہلا شیلٹر ہوم، دنیا کا پہلی سرائے، نبی علیہ السلام نے صحابہ سے کہا یہ اصحاب صفہ کا چبوترا بن رہا ہے، یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا وہ جو اپاہج ہیں، وہ جن کے ساتھ کوئی نہیں، جن کا گھر کوئی نہیں، جن کو کھانا کوئی نہیں کھلاتا، جن کو کپڑے کوئی نہیں دیتا، جن کے ماں باپ سر پر نہیں ہیں، جو یتیم ہیں، جو مسکین ہیں، میں ان کو یہاں پر رکھوں گا، ہم بعد میں کھانا کھائیں گے، ان محتاجوں کو پہلے کھانا کھلائیں گے۔ کہاں ہے آپ کی مسجد میں اصحاب صفہ کا چبوترا؟ بتاؤ تو صحیح، کہاں ہے اصحاب صفہ کا چبوترا؟ نہیں ہے، ہمیں وہ دین پتہ ہی نہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا ہے ہمیں۔ اب بتاؤ دل پہ ہاتھ رکھ کے، آخری سوال آپ سب سے، ایمانداری سے جواب دینا ہے، دیں گے انشاءاللہ؟ بالکل ایمانداری سے، لیکن جواب مجھے نہیں دینا، اپنے آپ کو دینا۔ دیں گے انشاءاللہ؟ پر وعدہ کیجئے ایمانداری سے، بالکل ایمانداری سے دیں گے انشاءاللہ؟ دل ہے آپ کے پاس؟ دل ہے؟ ارے دل تو لگا ہوا ہے نا، دل پہ ہاتھ رکھ لیجئے، رکھے رہو تاکہ آپ کو احساس ہو کہ کچھ پوچھنے لگے ہیں۔ آپ سب مسلمان ہیں، نماز پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، سچی سچی بتا رہے ہیں، اپنے دل سے پوچھ کے
آپ کسی کی عمر 15 سال ہے، 20 سال ہے، 25 سال ہے، 40 سال ہے، 50 سال ہے، جن کے ماں باپ زندہ ہے، کبھی آپ شام کو گھر گئے ہوں اور آپ نے جا کے اپنے ابو سے جفی ڈالی ہو کہ ابو مجھے تو یار تجھ سے بہت پیار ہے، آپ نے ہمارے لیے بہت کچھ کیا ساری زندگی، ہمیں آپ سے بڑی محبت ہے، ہم کہہ نہیں پاتے۔ رسول اللہ کی سنت ہے اپنے والد کو یاد کرنا۔ بتاؤ نا کبھی اپنے باپ کی قبر پہ کھڑے ہو گئے جا کے، تو کتنی زندگیاں ہماری گزر گئی، ہاتھ دل پہ ہی رکھو۔ اچھا بتاؤ نا، آپ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، اپنی اماں کے کبھی پیر دباتے رہے کہ تیرے ہم پر بڑے احسان ہیں؟ کیا کبھی ایسا؟ اس دل سے پوچھو نا کہ کبھی اپنی بیوی کو جو شادی شدہ ہے یہ کہا ہو کہ میں تو تیرا دوست ہوں، تو کوئی فکر نہ کر، اپنے سارے غم مجھے دو اور میں تمہیں اس کے بدلے میں خوشیاں دوں گا۔ بتاؤ، آپ مسلمان ہیں نا، آپ کے پاس رسول اللہ کی تعلیمات ہیں نا، اس لیے پوچھ رہا ہوں آپ سے۔ اچھا کبھی اپنے بچوں کے لیے سواری بن گئے ہو، ان کو کہا ہو کہ یار میں تمہارے ساتھ کھیلنے کے لیے وقت رکھتا ہوں؟ کیا کبھی آپ نے کچھ ایسا؟ آپ کا کوئی پڑوسی، ہاتھ دل پہ ہی رکھیے، میں آپ سے کوئی پیشہ وارانہ سوال نہیں کر رہا ہوں، آپ کا کوئی پڑوسی، تمہاری کوئی بہن، کوئی بھائی، کوئی دوست، کوئی جاننے والا جو آپ سے بہت زیادہ غریب ہے، آپ کو پتا ہے کہ محتاج ہے، پریشانی ہے، اس کے پاس پیسے پورے نہیں ہوتے، آپ کے پاس فالتو پیسے ہوتے ہیں، آپ نے کبھی ان پیسوں کو ایک لفافے میں ڈالا ہو؟ کوئی 2-4 ہزار یا لاکھوں والی حیثیت والے لوگ، کبھی انہوں نے 1-2 لاکھ اپنے لفافے میں ڈالے ہو، بنا بیوی کو، بنا بیٹوں کو بتائے ہوئے، کبھی رات کے پہر گئے ہو اپنی بہن کے دروازے پہ ڈال آئے ہو، دوست کے دروازے پر کہ یار یہ میرا بھائی محتاج ہے، میں اس کی مدد کروں گا؟ بتاؤ کبھی کچھ ایسا کیا ہے؟ کبھی سڑک پر چلتے ہوئے کوئی پتھر راستے میں آ گیا، اس کو اٹھایا کہ میرے نبی کی سنت ہے کسی کو تکلیف نہ ہو؟ کبھی کوئی غریب آیا تمہارے دروازے پر، اس کا ہاتھ پکڑ کے کہا ہو کہ یار تو آج اندر آ، ہم تجھے اطمینان سے کھانا کھلائیں گے؟ کچھ ایسا کیا آپ نے؟ ان کو بھی چھوڑو، پیسے لگتے ہیں کھانا کھلانے میں، تمہارا یار کوئی دوست، تمہارا بھائی، تمہاری بیوی، تمہارا کوئی جاننے والا کبھی مصیبت میں ہو، دکھ میں ہو، پریشانی میں ہو، اور تم نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا ہو کہ یار رو نہیں، میں تیرے ساتھ کھڑا ہوں؟ کیا کبھی آپ نے کبھی کچھ ایسا؟ کسی کو کہا ہے کہ میں روتے ہوئے کو ہنسانے کے لیے آیا ہوں؟ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، وہ روتے ہوئے کو ہنساتے ہیں، وہ پریشان ہیں لوگوں کو خوشخبری سناتے ہیں۔ آپ نے سنائی ہے کبھی؟ سنو مسلمانوں، دل کی تختی پہ آج لکھ کے لے جاؤ اس میدان سے، آپ کی وجہ سے اگر کسی غیر کی بیٹی نے، لکھ لو دل کی تختی پہ، چاہے نمازی ہے یا غیر نمازی، رسول اللہ نے کہہ دیا تھا کہ وہ ایمان والا نہیں ہوگا جس کا پڑوسی اس سے تنگ ہو۔ اب پڑوسی ضروری نہیں کہ مسلمان کا مسلمان ہو، مسلمان کا پڑوسی اس کا غیر مسلم بھائی بھی ہو سکتا ہے۔ سنو مسلمانوں، اگر کوئی بیٹی چاہے وہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، اگر وہ بازار میں چلی جاتی ہے اور تم اس کی طرف گندی نگاہ سے دیکھتے ہو اور وہ مجبور ہوتی ہے یہ کہنے پر کہ میں روزانہ جب یہاں سے گزرتی ہوں تو یہ عبد الرحمن محمد شفیع مجھے دیکھتا ہی رہتا ہے، تو کل قیامت کے دن آپ اللہ اور اس کے رسول کے مجرم کہلائیں گے۔ آپ نے کیا سوچا یہ دین کے ٹھیکیدار بس یہی ہے؟ نہیں، ایک ایک فرد جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہے وہ جواب دہ ہے قیامت کے دن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے بارے میں۔ ایک فوٹو کھینچیے اپنی اچھی سی سیلفی، صبح نہا دھو کے اور پھر رات کو بستر پہ لیٹ کے اس فوٹو کو دیکھنا۔ اگر آپ کا دل یہ کہے
کہ یہ فوٹو کسی اچھے مسلمان کی ہے تو خوش ہو جانا. اگر آپ کا دل یہ کہے کہ یہ فوٹو کسی ٹھگ کی ہے تو پھر اللہ سے معافی مانگنا. اگر یہ فوٹو کسی زناکار کی ہے تو پھر اللہ سے معافی مانگیے. اگر یہ فوٹو کسی بدتمیز کی ہے تو اللہ سے معافی مانگیے. اگر یہ فوٹو لوگوں کا دل دکھانے والوں کی ہے تو اللہ سے معافی مانگیے. یا اگر فوٹو سود خوروں کی ہے تو اللہ سے معافی مانگیے. اگر یہ کسی کی بیٹی سے زنا کا ارادہ کرنے والے کی فوٹو ہے تو پھر اللہ سے معافی مانگیے. لوگوں کے سامنے اچھا بننے سے کچھ ہونے والا نہیں. امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تشریف رکھتے ہیں. ایک بندے نے نیت مانگی, دوسرا کہتا ہے بہت اچھا ہے. فرمایا نہیں, اس کے گھر والوں سے پوچھو. اگر گھر والے کہتے ہیں اچھا ہے تو اچھا ہے, وہ کہتے ہیں ٹھگ ہے تو یہ ٹھگ ہے. اگر گھر والے دوست کہتے ہیں اچھا ہے تو اچھا ہے, اگر وہ کہتے ہیں بے ایمان ہے تو یہ بے ایمان ہے. میں نے یہ کر دیا, میں نے وہ کر دیا. اللہ کے بندے, شیطان نے یہی بات تو کہی ہے, قرآن پاک میں نقل کیا گیا اس کو کہ میں بہتر ہوں, اللہ کو میں نہیں پسند. اب آپ یہ طے کر لیجئے کہ آپ نے نبی علیہ السلام کے دین کو پریکٹیکلی طور پر پروجیکٹ کرنا ہے کہ نہیں کرنا. آپ کو کرنا ہوگا محمد رسول اللہ کے دین کو دکھاوے کے لیے نہیں. اسلام یہ نہیں چاہتا کہ دنیا کے سارے لوگ مسلمان ہو جائیں ایک وقت میں, لیکن اسلام یہ چاہتا ہے کہ عبد الرحمن کو دیکھ کر کوئی غیر مسلم یہ نہ کہے کہ مسلمان بے ایمان ہوتے ہیں. اسلام آپ سے یہ چاہتا ہے کہ آپ کو دیکھ کے کوئی غیر مسلم یہ نہ کہے کہ مسلمانوں نے ہمارے ساتھ بے ایمانی کی. لائیں گے تبدیلی انشاءاللہ, اپنے خود احتسابی کریں گے انشاءاللہ. نبی علیہ السلام کی سیرت کو پڑھیے, سنیے, علماء کا اکرام کیجئے, اپنے علماء کے پیچھے لگ جائیے. اللہ کریم آپ کو بڑی عزت عطا فرمائے. اور آپس میں کبھی بھی خدارا کبھی بھی زندگی میں نبی علیہ السلام کی ذات مبارک کو لے کے ایک دوسرے کے ساتھ بحث مت کیجئے. میرے نبی کی ذات تمام تنازع سے بالکل پاک ہے, بالکل پاک ہے. اس ذات کے اوپر کوئی نقطہ نہیں لگا سکتا ہے. اس سے بالکل پاک رہیے. اپنے دل کو تسلی رکھیے اس بات سے کہ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ کریم نے ہم کو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی دولت عطا فرمائی. دعا کیجئے اللہ کریم مجھے اور آپ سب کو ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.